ناولز فار ایور میں خوش آمدید۔ آج کے ہمارے ناول کا نام ہے تیرے اختیار کا موسم اور اس کی رائٹر ہے فوزیہ غزل۔ اس سے پہلے میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ میں نے ساتھ میں جو بخت ناول ہے اس کو سٹارٹ کیا ہے، جو میری وائس میں سننا چاہتے ہیں۔ آئی نو بہت سارے لوگوں نے بخت ناول کو پڑھا ہے، میں نے نہیں پڑھا، اور آپ لوگوں نے بہت سارے لوگوں نے نہیں سنا ہوگا، تو اسی لیے میں اپنے چینل پر اپلوڈ کر رہی ہوں، اور میں چاہتی ہوں کہ آپ لوگ میرے ساتھ ساتھ اس کو سنیں تاکہ میں بھی موٹیویٹڈ رہوں اور آپ لوگوں کو سنانے میں مجھے مزہ آئے، ٹھیک ہے۔ ساتھ میں مالا ناول بھی اپلوڈ کر رہی ہوں فار ایور بک ہیون چینل پر، اور اس کے علاوہ میں ادھر بھی چینل پر اپلوڈ کر رہی ہوں کون سا ناول، مجھے اس کا نام ہی بھول گیا یار، میری میموری بہت زیادہ شارٹ ہے، ستارہ شام، ٹھیک ہے۔ تو ادھر میں وہ اپلوڈ کر رہی ہوں، اور ادھر یہ والا انشاءاللہ میں جلدی کوشش کروں گی کہ ختم کروں اور آپ لوگوں کو ٹائم سے ناولز پرووائڈ کیا کروں۔ تو اس کے علاوہ انسٹاگرام پر میں اپنا اکاؤنٹ رن کر رہی ہوں، ماشاءاللہ بہت اچھا جا رہا ہے، اور مجھے بہت اچھا رسپانس مل رہا ہے آپ لوگوں کا۔ ٹک ٹاک پر بھی بہت اچھا رسپانس مل رہا ہے، مجھے اتنی امید نہیں تھی کہ میں وائرل ہو جاؤں گی اتنی زیادہ ادھر دونوں اکاؤنٹس پہ، بٹ تھینکس ٹو یو گائز۔ فیس بک پر بھی میں نے بنایا ہے، بٹ اگر آپ میں سے فیس بک پر کوئی ہے تو وہ سرچ کر کے اس کو ضرور لائک کر دے، کیونکہ وہاں پر کوئی بھی یار مجھے نہیں دیکھ رہا، سو اٹس سو بیڈ، بٹ خیر ادھر بھی میں نے کیا ہے، اور دین اسنیپ چیٹ پر بھی کیا ہے۔ آپ لوگ چاہیں تو مجھے اسنیپ چیٹ پر بھی فالو کر سکتے ہو۔ اسنیپ چیٹ پر میں اپنی اسٹرکس وغیرہ بھی ڈال دیتی ہوں، اپنی نہیں ڈالتی، لیکن یہ ہے کہ میں جدھر جاتی آتی ہوں اس کی اسٹرکس وغیرہ میں ڈال دیتی ہوں۔ تو اس کے علاوہ اور کیا یار، مجھے اور کچھ یاد نہیں آ رہا۔ ہاں، اسنیپ چیٹ پر بھی جائیے گا، اور آف کورس میں نے یوٹیوب پر بھی اپنا الگ سے چینل ناولز فار ایور شارٹس، وہاں پر بھی میں شارٹس اپلوڈ کرتی ہوں۔ تو یہ سارے پلیٹ فارم پر میں اب آ گئی ہوں، آپ لوگ مجھے اپروچ کر سکتے ہیں۔ ویسے میں نے اپنا کیا کہتے ہیں اس کو، واٹس ایپ نمبر بھی ایڈ کیا تھا ادھر پیج پر، بٹ اب میں نے ریموو کر دیا ہے، بٹ میں کچھ دنوں تک ایڈ کر دوں گی، ابھی آڈینس ہے نہیں۔ تو خیر یہ ساری باتیں میں اس لیے بتا رہی ہوں کہ میں بزی ہوں اور بھی جگہ پر، تو اس لیے آپ لوگوں کو صحیح سے ٹائم نہیں دے پا رہی، بٹ آئی ایم ٹرائنگ مائی بیسٹ۔ تو آپ لوگ جتنا اچھا رسپانس دو گے میں اتنی جلدی آپ لوگوں کو ناولز پرووائڈ کروں گی، میں موٹیویٹڈ رہوں گی، میرا دل کرے گا، ایسے میرا دل نہیں کرتا۔ تو آئیے جلدی سے سٹارٹ کرتے ہیں اس ناول کو بغیر کسی دیر کے غزل۔ تو آئیے جلدی سے سٹارٹ کرتے ہیں اس ناول کو بغیر کسی دیر کے۔ علی یہ کرتا ہے، وہ کرتا ہے، اسے یہ پسند ہے، وہ پسند ہے، دماغ کھا لیا تم نے میرا ایسی بیتوکی باتیں کر کے۔ محبت کیا ہو گئی ہے تمہیں اس شخص سے، تم تو اپنی سدھ بدھ گوا بیٹھی ہو۔ منورہ نے شدید بور ہو کر اپنے دوست کو ڈانٹا۔ تم تو ہو ہی خشک مزاج لڑکی، تم نے کبھی کسی سے محبت کی ہوتی تو تمہیں پتہ چلتا محبت ہے کیا چیز۔ مجھے ایسی فضولیات میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اور میں یہ پتہ چلانا بھی نہیں چاہتی کہ محبت کیا چیز ہے۔ میری زندگی ہر چیز کو فوراً قبول نہیں کر سکتی، جب ہر منظر مکمل اور زندگی خوشگوار ہو تو ایسے کسی واقعے کی توقع نہیں ہو سکتی، خاص کر میرے جیسی لڑکی کو۔ محبت تو بس ہو جاتی ہے، اس کا زندگی کے مکمل ہونے یا نہ ہونے سے کوئی تعلق نہیں۔ عمیرہ نے ایک اہم نکتہ سکھایا۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو ناآسودہ اور خوشی سے محروم زندگی گزارتے ہیں۔ محبت صرف انہیں ہوتی ہے بلکہ ہوتی نہیں، وہ کرتے ہیں اپنی ناآسودگیوں محرومیوں کو تسکین پہنچانے کے لیے۔ اور آج کل جو محبت ہر دوسرے بندے کو ہو رہی ہے تو وہ محبت نہیں ہے، وقت گزاری ہے، فلرٹ ہے، ڈھونگ ہے، جھوٹ ہے، اور منصورہ واحدی جیسی لڑکی اس ڈھونگ میں حصہ دار نہیں بن سکتی۔ میں نے کہا نا کہ تم نے ابھی محبت کے احساس کو چھوڑ کر نہیں دیکھا، اس لیے اس کے اصل و حصول سے بھی ناواقف ہو۔ میری دعا ہے کہ تمہیں محبت ہو، پھر تمہیں علم ہو کہ یہ ڈھونگ ہے یا سچ۔ اس کا 1% بھی امکان نہیں ہے، منصورہ نے یقین سے کہا۔ چلو دیکھیں گے، عمیرہ اسے چڑھانے والے انداز میں بولی، اور وہ چڑھ گئی۔ اب جو تعلق تمہارے اور علی کے درمیان ہے، بھلے وہ اسے بہترین دوستی اور ہم خیالی کر جانتا ہو اور تم اسے محبت سمجھ رہی ہو، اس سے یہ سب پتہ چلے تو پوچھے کہ بھلا بی بی میں نے کب تم سے بلند بانگ دعوے کیا اور کب مر مٹنے کا عہد کیا تھا، تو تمہارے پاس کیا رہ جائے گا؟ کل کو تم شادی کر کے کسی اور کا گھر بسا رہی ہوگی، کسی اور کے بچے پال رہی ہوگی، اور وہ کسی اور کے لڑکی کے ساتھ اپنے روز شب کو گزار رہا ہوگا۔ پھر یہ 4 روزہ محبت تمہیں انتہائی خفت امیز اور بیکار چیز محسوس ہوگی، جس کے لیے تم نہ صرف کلاس چھوڑتی ہو، تعلیم پر توجہ نہیں دیتی اور میرا سر کھاتی ہو، اپنا مستقبل اپنی عزت داؤ پر لگا رہی ہو۔ منصورہ نے اسے لتاڑتے ہوئے خاصا لمبا لیکچر دے دیا۔
وہ بہت اچھے خیالوں کا لڑکا اور ایسا بالکل بھی نہیں جیسا تم سمجھ رہی ہو۔ اب یوں تو بہزاد الوی بھی اچھا لڑکا ہے، لیکن لڑکیوں کو وہ کس طرح الو بنا کر اپنا مطلب نکالتا ہے یہ تم بھی جانتی ہو، اور علی اسی قبیل سے تعلق رکھتا ہے۔ لیکن میں کچھ بھی کہہ لوں، اس وقت تم چونکہ محبت کے گھوڑے پر سوار ہو تو نہیں مانو گی۔ جب یہ گھوڑا تمہیں منہ کے بل گرائے گا تو تم سر پکڑ کر رو گی اور آنسو گرانے کے لیے کوئی دامن دستیاب نہ ہوگا۔ مگر میں واقعی تمہاری خیر خواہ ہوں، تو میری دعا ہے کہ ایسا کوئی دھوکہ کھانے سے قبل تم سنبھل جاؤ۔ منصورہ واحدی کتابیں اٹھا کر اٹھ کھڑی ہوئی تو حمیرہ نے بھی اس کی تقلید کی، اگرچہ اس کا موڈ شدید خراب ہو چکا تھا۔ بہزاد الوی نے بھی کتاب بند کر کے اپنے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ وہ دونوں لڑکیاں تیز تیز قدموں سے انگلش ڈپارٹمنٹ کی سمت جا رہی تھیں۔ پچھلے 2 گھنٹے سے وہ یہیں بیٹھا محبت پر ان کی یہ بحث سن رہا تھا۔ نوٹس تو اس نے کب کے مکمل کر لیے تھے، مگر ان لڑکیوں کی باتیں اس قدر دلچسپ تھی کہ وہ بعد میں بھی محض اس گرے اسکارف والی لڑکی کا موقف سننے کے لیے بیٹھا رہا، جو مسلسل محبت کے وجود سے انکاری تھی اور اپنی بحث میں اس کا ذکر بھی کر گئی تھی۔ منصورہ واحدی ان سے 2 سال جونیئر تھی۔ اس کے انداز گفتگو میں تمکنت اور خاص کشش تھی، جو پاس گزرتے بندے کو بے اختیار رک کر یا مڑ کر اسے دیکھنے سننے پر مجبور کرتی۔ بہزاد الوی نے جب کئی لوگوں سے متعلقہ ریمارک سنے تو کوئی توجہ نہ دی، لیکن آج منصورہ واحدی کو سن کر دیکھ کر اسے اعتراف کرنا پڑا۔ واقعی کچھ ہے اس لڑکی میں جو متاثر کرتا ہے۔ یہ سب میں رہتے ہوئے منفرد نظر آنے والی لڑکی یوں ہی تو نہیں دل کو چھو گئی۔ دل کی جسارت پر اس نے گھبرا کر اسے ڈانٹا، مگر وہ مسکرا رہا تھا۔ گھر آ کر کھانے وغیرہ سے فارغ ہو کر منصورہ نے جیسے کہ اپنی نوٹس بک کھولی تو ایک کاغذ نکل کر نیچے گرا۔ اس نے اٹھا کر دیکھا تو ایک بددعائیہ قسم کی نظم لکھی ہوئی تھی: تجھے عشق ہو خدا کرے، کوئی تجھ کو اس سے جدا کرے، تیرے ہونٹ ہنسنا بھول جائیں، تیری آنکھ پرنم رہا کرے، تو اس کی باتیں سنا کرے، اسے دیکھ کر تو رک پڑے، وہ نظر جھکا کے چلا کرے، تجھے ہجر کی وہ جھڑی لگے، تو ملن کی ہر پل دعا کرے، تیرے خواب بکھرے ٹوٹ کر تو کرچی کرچی چنا کرے، تو نگر نگر پھرا کرے، تو گلی گلی صدا کرے، تجھے عشق ہو پھر یقین ہو، اسے تسبیحوں پر پڑھا کرے، میں کہوں عشق ڈھونگ ہے، تو نہیں نہیں کہا کرے۔ اوہ تو یہ عمیرہ کی کارستانی ہے، پاگل ہے بالکل۔ اس نے ہنستے ہوئے تحریر پہچان کر کاغذ نمرہ کو پکڑایا جو ساتھ والے بیڈ پہ لیٹی اسے ہنسنے کی وجہ دریافت کر رہی تھی۔ یہ عمیرہ آپی بھی بس، آپ کی جانے کیسے اتنی دوستی ہو گئی ان سے، حالانکہ ایک عادت بھی تو مشترک نہیں ہے۔ نمرہ نے منہ بنا کر کہا، کیا کروں، بچپن سے ہر تعلیمی ادارے میں ساتھ رہا ہے، اور اب تو مجھے بھی اس کے ساتھ کی عادت ہو گئی ہے کہ کبھی یہ نہ آئے تو اپنا آپ عجیب لگتا ہے۔ منصورہ نے چائے کا خالی کپ رکھا اور سونے کی تیاری کرنے لگی۔ منصورہ واحدی مجھ سے دوستی کرو گی؟ دوسرے دن وہ تمام ہتھیاروں سے لیس اس کے مد مقابل کھڑا پوچھ رہا تھا۔ کتنے دنوں کے لیے؟ منصورہ واحدی نے طنزیہ انداز اپنایا تھا۔ ہمیشہ کے لیے، اندر ہی اندر تاؤ کھانے کے باوجود بڑے دوستانہ انداز میں بولا تھا۔ بہزاد الوی، آپ کی نالج میں اضافہ کے لیے بتا دوں کہ ہم جس مذہب سے تعلق رکھتے ہیں وہاں ایسے کسی غیر شرعی رشتے کا کوئی امکان نہیں ہے۔ امکان تو مخلوط تعلیم کا بھی نہیں ہے، آپ وہ بھی تو حاصل کر رہی ہیں، اس نے بڑے صباؤ سے طنز کا جواب دیا تھا۔ ہاں، کیونکہ یہ میری مجبوری ہے اور ضرورت بھی۔ انگلش میں ماسٹرز کرنے کے لیے یونیورسٹی میں داخلہ لینا ضروری ہے، یونیورسٹی میں پڑھنے کے لیے ساتھ والوں سے دوستی بھی لازمی ہے۔ وہ مسکرایا تو منصورہ واحدی کا لہجہ مزید سخت ہو گیا۔ میں اس کی ضرورت نہیں محسوس کرتی، اور تم سے تو بالکل نہیں۔ تم میرے ڈپارٹمنٹ سے منسلک ہو نا، میری ہم عمر ہو، اور پھر اتنی دوستی کے جھرمٹ میں مجھ سے دوستی چہمانی دارد۔ تم مجھے اچھی لگتی ہو، اور ہر اچھی چیز کو میں اپنے قریب رکھنا پسند کرتا ہوں۔ بہزاد الوی نے ذرا جھک کر اوچھے انداز سے کہا تو اسے آگ لگ گئی۔ اپنی زبان سنبھال کر بات کرو بہزاد الوی، مجھ جیسی لڑکی جو ایک شریف اور باکردار طلباء کے طور پر سارے کیمپس میں قابل احترام گردانی جاتی ہو، وہ تم جیسے بد کردار اور لوفر بندے سے دوستی کس بنیاد پر کرے؟ بہزاد الوی کو یوں لگا جیسے منصورہ واحدی نے بیچ بازار میں اسے بھرپور تماچا مارا۔ کیا تم جانتی نہیں ہو کہ میں کیا ہوں؟ وہ گھرایا۔ جانتی ہوں، اسی لیے محتاط ہو۔ بہت پچھتاؤ گی تم منصورہ واحدی۔ بہزاد الوی کوئی عام بندہ نہیں، منصورہ واحدی بھی معمولی نہیں ہے۔ بہزاد الوی، مجھ سے دوستی کرو گی تو فائدے میں رہو گی۔ یکایک اس نے پینترا بدلا۔ کون سا فائدہ؟ اپنی آبرو نسوانیت کردار گوا کر کون سا فائدہ بخشتا ہے؟ اپنے یہ حربے انہی پر آزماؤ جو تمہارے چکر میں آ جاتی ہیں۔ میں اپنی حفاظت کرنا جانتی ہوں۔
مجھے آئندہ تنگ کرنے کی کوشش کی تو یہ تمہارے حق میں اچھا نہیں ہوگا، وہ گھر آ کر کہتی ہوئی مڑی تو بہزاد الوی پتھر کا ہو گیا تھا۔ بھلا یوں ہوا تھا کبھی؟ اس نے پہلی بار خود پڑھ کر کسی کو دوستی کی دعوت دی اور پہلی بار ہی منہ کی کھائی تھی۔ بہزاد الوی کبھی صنف نازک کی طرف متوجہ نہیں ہوا تھا، اسے متوجہ ہونے کی ضرورت بھی نہیں پڑتی تھی۔ جس قسم کی توجہ مرد کو ایسی عمر میں درکار ہوتی ہے وہ اسے بن مانگے میسر ہو جاتی تھی، اور وہ اس توجہ کا خراج بڑے بھرپور طریقے سے وصول کرتا۔ کیمپس ہو یا باہر کی دنیا، شاید ہی کوئی لڑکی ہو جو اس کے سحر سے متاثر نہ ہوئی ہو۔ وہ خوبصورت تھا، اچھی گفتگو کا ماہر، ہائی کلاس سے تعلق، اسے خود کو کیش کرانے کا ہنر آتا تھا اور وہ اس ہنر سے بخوبی فائدہ اٹھا رہا تھا۔ مگر منصورہ واحدی کو دیکھ کر اسے علم ہوا کہ وہ تو سمندر میں رہ کر بھی پیاسا کھڑا تھا۔ سب کچھ پایا تو کیا پایا جو اس کو نہ پایا؟ مجھے اس لڑکی کو حاصل کرنا ہے، ہر قیمت پر، اس نے اپنے جگری دوست عدنان سے کہا تو یکدم سر اٹھا کر اسے دیکھنے لگا تھا۔ تم سچ کہہ رہے ہو؟ عدنان نے بے یقینی سے سامنے سے گزرتی منصورہ واحدی کو دیکھ کر پلکیں جھپکی۔ تمہیں شک کیوں ہے؟ بہزاد الوی چڑھا تھا۔ ارے تم چھوڑو یار، یہ تمہارے مطلب کی لڑکی نہیں ہے، اس کا تعلق ایک شریف خاندان سے ہے۔ تو کیا میں بدماش خاندان سے ہوں؟ وہ مزید چڑھ کر بولا۔ تمہارا خاندان نہ صحیح، تم تو ہو بدماش، عدنان ہنس کر کہنے لگا۔ شٹ اپ، بہزاد الوی نے اسے گھورا۔ یہ پٹنے یا پٹانے والی لڑکی نہیں ہے، عدنان نے سمجھایا۔ یہ میں جانتا ہوں، اسی لیے تو کہہ رہا ہوں کہ کوئی طریقہ بتاؤ۔ طریقہ تو پھر ایک ہی ہے کہ تم اس سے شادی کر لو، عدنان نے مشورہ دیا۔ نہیں یار، شادی نہیں، میں اسے ایسے ہی حاصل کروں گا، اس کا لہجہ پر اصرار ہوا۔ وہ ایسے حاصل ہونے والی چیز نہیں ہے، یہ تم اچھی طرح جان لو۔ اس کا تعلق مڈل کلاس سے صحیح، لیکن اس کی بیگ پر بہت بڑے بڑے نام ہیں۔ وہ ریاست واحدی کی بھتیجی اور زبیر ملک کی بھانجی ہے۔ میں بھی منسٹر طارق الوی کا بیٹا ہوں، وہ یہ جانتی ہے، اس کے باوجود اس کی نظر میں تمہاری بالکل اہمیت نہیں ہے، اور یہ بات ہی اسے کھلی تھی۔ بھلا بہزاد الوی کب کسی کی توجہ سے محروم رہا تھا، مگر یہ لڑکی اس کی ضد بن گئی تھی۔ ایک دو بار نہیں، اس نے کئی بار چاہا کہ منصورہ واحدی کو راغب کرنے میں کامیاب ہو جائے، مگر وہ پروں پر پانی نہ پڑنے دیتی تھی۔ الٹا بہزاد الوی ہر روز اس کے ڈپارٹمنٹ کے چکر لگانے پر اسٹوڈنٹس کی نظروں میں تماشا بن کر رہ گیا تھا۔ منصورہ واحدی جس طرف سے گزرتی، اس کی بے قرار نظریں اس راستے کا تعاقب کرتی۔ کہیں تو اس سے محبت تو نہیں کر بیٹھا؟ منصورہ واحدی کو دیکھ کر بے چین ہوتے بہزاد الوی سے عدنان نے اچانک پوچھا۔ تم کیا سمجھتے ہو، مجھے اس سے محبت ہونی چاہیے؟ نہ ہونے کی وجہ بھی نظر نہیں آتی، وہ ہر لحاظ سے اس قابل ہے کہ اسے چاہا جائے۔ عدنان نے شانے اچکاتے ہوئے اپنے دوست کو جانچتی نظروں سے دیکھا۔ آئی ڈونٹ نو یار، بس جب میں اس کو دیکھ لیتا ہوں تو مجھے ارد گرد کی کچھ خبر نہیں رہتی، میرے گرد و پیش، میرے آواز پر وہ چھا جاتی ہے۔ میں اسے دیکھنا چاہتا ہوں، چھونا چاہتا ہوں۔ عدنان بے اختیار ہو کر ہنسا تھا، آخری بات پر پھر لطیف سا طنز کیا۔ تو اصل بات تو یہی ہے، باقی سب تو پیش لفظ تھا۔ بکواس نہ کرو یار، ویسے تمہاری بات کچھ سچ لگ رہی ہے۔ مجھے لگ رہا ہے کہ میں منصورہ واحدی سے کچھ نہ کچھ کرنے لگا ہوں۔ کیا کچھ نہ کچھ؟ عدنان اس کی عجیب و غریب اصطلاح سمجھ نہ پایا۔ یہی جو تم کہہ رہے ہو، محبت وغیرہ؟ رہنے دو یار، کیوں محبت کا نام بدنام کرنے پر تلے ہو؟ محبت تو نام ہے کسی بندے کو اپنا سب کچھ مان لینا، اس کی پسند ناپسند کا خیال رکھنا، اور تم ٹھہرے آوارہ مزاج۔ محبت ہے ایک جگہ پر ٹک جانا، اور تم نئی نئی دریافتوں کے شوقین۔ یہ محبت تمہارے بس کا روگ نہیں ہے، اور ویسے بھی تمہاری اطلاع کے لیے عرض ہے کہ منصورہ واحدی اپنے فرسٹ کزن سے انگیجڈ ہے۔ بہزاد الوی تڑپ کر سیدھا ہوا۔ اور انگیجمنٹ بھی کافی پرانی ہے، تو آپس میں فیلنگز کی ڈیولپمنٹ تو ہوگی، لہٰذا اس لڑکی کو تو تم بالکل بھول جاؤ، یہ تمہیں نہیں ملے گی۔ عدنان نہیں جانتا تھا کہ بہزاد الوی کے لیے وہ بھولنے والی چیز نہیں ہے۔ جو لڑکیاں بن بلائے مرد کے پاس آئیں یا ایک اشارے پر کٹے پھل کے مانند جھولی میں آ گریں، ان میں وہ کشش محسوس نہیں کرتا، اور جو اسے دیکھے نہ سرائے نہ لفٹ دے، شدید نظر انداز کرے، اس کو وہ ہر صورت میں پانا چاہتا ہے۔ اس کا اور منصورہ واحدی کا معاملہ کچھ ایسا ہی تھا۔ وہ جتنا بےتاب ہو کر اس کے پیچھے پیچھے لپکتا تھا، وہ اسی قدر نفرت سے جھاڑ کر آگے چل پڑتی تھی، اور بہزاد الوی جیسے اکھڑ بندے کو یہ کب گوارا تھا؟ سو وہ کسی بھی طریقے سے اسے جھکانا چاہتا تھا۔ اب اس کی انگیجمنٹ کی خبر سن کر تو وہ انگاروں پر لوٹ رہا تھا۔ نہیں منصورہ واحدی، تم اگر کسی شخص کی ہوگی تو وہ شخص صرف بہزاد الوی ہوگا۔ اور اسی شام منصورہ واحدی کے لیے اس کا پرپوزل پہنچ گیا، مگر وہاں سے صاف انکار ہو گیا تھا۔ تم نے انکار کیوں کیا ہے؟ وہ ایک بار پھر اس کے راستے میں آ گیا۔ میں تمہارے کسی جواب کی پابند نہیں ہوں، میں تمہیں پابند کر لوں گا۔ اس کا انداز خطرناک ہوا۔ میں ان لڑکیوں میں سے نہیں جو تمہاری لمحہ بھر کی توجہ کے لیے سب کچھ لوٹا دیتی ہیں، نہ ایسی ویسی لڑکیوں کی کیٹیگری میں میرا شمار کرنا۔ مجھے تم آنکھیں بند کیے اپنے پیچھے آنے والے نادان لڑکیوں سے مت ملانا۔
मैं तुम्हें किसी से नहीं खुद से मिलाऊंगा। वो 2 कदम मज़ीद आगे बढ़ा। मुझे इस पर बहुत यकीन है, जिसने मेरे जहन को शऊर व इल्म की दौलत से माला माल किया, किरदार व अमाल की पाकीज़गी बख्शी, वो अल्लाह मुझे तुम जैसे शैतान से महफूज रखेगा। वो जितनी आसानियत से कह रही थी बेज़ाद अलवी उसी कदर तैश से बोला था। बस मंसूरा वाहिदी, तुमने बहुत बड़ी गलती की है बेज़ाद अलवी को ठुकरा कर, लेकिन याद रखना मैंने कभी हार नहीं मानी। जो चीज़ मुझे जब और जहाँ अच्छी लगी मैंने फ़ौरन पा लिया, और तुम तो मेरी सांसों में सफ़र करने लगी हो। तुम्हें मैं कैसे छोड़ सकता हूँ? सिर्फ चंद दिनों में तुम्हें हासिल ना किया तो मुझे बेज़ाद अलवी ना कहना। वो उसके इतना करीब आ गया था बात करते करते कि मंसूरा को अपने चेहरे पर उसके गर्म सांसों की तपिश महसूस होने लगी। एक मतवस्त घराने से ताल्लुक़ रखने वाली लड़की जो अपने बाप भाइयों का तमाम तर मान होती है, उसके लिए ऐसा सुनना ही जान निकालने के मुतरादिफ होता है। मंसूरा वाहिदी का एतमाद भी रुखसत हो रहा था। बेज़ाद अलवी कोई मामूली असर रसूख रखने वाला बंदा नहीं था। वो पूरा बिगड़ा हुआ रईस ज़्यादा था, और ऐसे कुमाश बंदे से कुछ भी बैद ना था। बहुत जल्द अपने ठठराते हवासों को काबू में लाकर उसने सर उठा के नहायत यकीन से कहा, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि खुदा ने खुद फरमाया सूरह नूर में, नेक औरतों के लिए नेक मर्द और बद मर्दों के लिए बद औरतें, पारसा मर्दों के लिए पारसा औरतें और बद औरतों के लिए बद मर्द। नहीं कोई निकाह कर सकता किसी पकीज़ा औरत से कोई बदकार मर्द, मगर सिवाय एक जानिया के। अब वो यकीनन आउट हो गया। ठीक है, तुम अपना यकीन कायम रखो और मैं अपना। अगर तुम वाकई नेक हुई तो खुदा मुझे खुद ब खुद तुम्हारे रास्ते से हटा देगा, और अगर तुम्हारे नेक मेरे बद होने के बावजूद भी मैं तुम्हारी किस्मत में हुआ तो तुम्हें ज़रूर पाऊंगा। वो बहुत एतमाद से बोला, और मंसूरा वाहिदी सर झटक कर मुड़ गई थी, लेकिन घर आकर वो बेज़ाद अलवी के कहे गए फ़िक्रों के ज़ेरे असर थी। क्या करूं? किसी को बताऊं या खुद कोई हल सोचूं? वो परेशानी से सोच रही थी। मंसूरा आपी, उमैर भाई आए हैं। निम्रा ने अंदर झांक कर उसे इत्तला दी। परेशानी से पहले तो जी चाहा कि ना उठे, मगर फिर एकदम फैसला करती बाहर निकल आई। वो बाहर बरामदे में ही अम्मी के साथ बातें कर रहा था। मंसूरा को देखकर उसके चेहरे और आंखों में खुशी का तासुर उभर आया था। अम्मी के जाते उसने उमैर से कहा कि वो उसे कल यूनिवर्सिटी ऑफ होने से 2 घंटा कबल पिक कर ले। वो एक मसला शेयर करना चाहती है, और उमैरा के साथ बातें करती जा रही थी। जब सामने से आते बेज़ाद अलवी को देखा तो कदम बोझल होने लगे। उसी वक्त नज़र गेट से बाहर इंतज़ार करते उमैर पर पड़ी तो वो सुख का सांस खारिज करती उमैरा को खुदा हाफिज़ कहकर उमैर की बाइक की तरफ लपकी। बेज़ाद अलवी की नज़रों ने दूर तक उसका पीछा किया। तब वक्त ये कि वो नज़र से ओझल ना हुई। तो ये असलियत है तुम्हारी मंसूरा वाहिदी। मेरे सामने तो बड़ी सती सावित्री बनती हो और पींगे भी बढ़ा रही हो। वो उसका मंगेतर होगा, अक्सर वहीं उसे पिक एंड ड्रॉप करने आता है। अदनान ने उसके सीखपा होने पर कहा, मंगेतर हो या नहीं, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि वो मुझे नज़रअंदाज करके किसी और को लिफ्ट दे। तुम्हारी मलकियत नहीं है, ना तुम्हारे गोट से ताल्लुक़ रखने वाली किसी गरीब मज़ारे की बेटी है। ज़ाहिरी चमक दमक से मुतासिर होने वाली लड़की भी नहीं है, और जहाँ तक कैंपस की बात है तो वो अपनी क्लास की सबसे अच्छी लड़की है। तुम उसकी वकालत क्यों कर रहे हो? तुम मेरे दोस्त हो, ये ना भूलो। बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये भी तुमने सुना होगा, खासा मशहूर मक़ौला है, बुराई को शुरू में रोक लो। और मैं एक खैर ख्वाह दोस्त की हैसियत से तुम्हें मशवरा दे रहा हूँ, तुम इस लड़की को छोड़ दो। तुम्हें बहुत सी लड़कियाँ मिल जाएंगी जिनसे बासानी तुम अपना मतलब हासिल कर सकते हो। खामखा एक शरीफ लड़की के पीछे पड़े हो। नहीं अदनान, मुझे सारी दुनिया भी मिल जाए और मंसूरा वाहिदी ना मिला तो समझो कुछ नहीं मिला। मुझे ये लड़की चाहिए हर कीमत पर। बहुत ज़िद्दी अंदाज से कहता वो उठा। ब्लैक पैंट और ब्लू शर्ट पहने वो गज़ब का डैशिंग लग रहा था। अदनान ने उसे शाने पर हाथ रख कर रोका और सामने आकर बोला था, बहुत मोहब्बत करने लगे हो मंसूरा वाहिदी से? करने लगा हूँ, वो इत्मीनान से बोला। वो सर्द मिजाज की लड़की है, पा भी लोगे तो उसकी लताफत को तरसोगे। और ऐसी ज़िंदगी का क्या मज़ा जहाँ इंसान को अपने ज़ेर दस्त चीज़ को भी उसके इख्तियार से मांगना पड़े। तुम जानते हो अदनान की बेज़ाद अलवी साकित पानी में हलचल मचाना जानता, और मंसूरा वाहिदी एक बार मेरी दस्तरस में आ तो जाए, फिर देखना कि मैं करता क्या हूँ। मुझसे हद दर्जा नफ़रत पालने वाली ये मगरूर लड़की मेरे इश्क में पागल होकर रोती फिरेगी। अदनान ने खासी फिक्रमंदी से अपने जिगरी यार को देखा जो जाने क्या करने वाला था। मंसूरा और उमैर सैरगाह में पहुंचकर एक बेंच पर बैठे थे जब बेज़ाद अलवी और अदनान भी टहलते टहलते उधर आ निकला, और उनको वहां देखकर बेज़ाद अलवी का चेहरा तन गया था और कदमों की रफ्तार एकदम तेज़ हुई थी, मगर अदनान ने उसके तेवर जारहाना होते देखकर फ़ौरन उसे रोका था। मंसूरा ने तमाम बात उमैर से कह दी तो ये सब सुनकर सोचते हुए लहजे में गोया हुआ, इस मसले का एक ही हल है कि मैं आज ही अम्मी अबू से बात करके जल्द से जल्द तुमसे शादी कर लूँ, फिर बेज़ाद अलवी कुछ नहीं कर सकेगा। उमैर, मैं मास्टर्स कंप्लीट करने से पहले शादी नहीं करना चाहती।
تو پھر انتظار کرو کہ کل کدا کو وہ بگڑا ہوا امیر زادہ اپنے شوق اور دل سے مجبور ہو کر تمہیں کڈنیپ کر لے۔ عمیر غصے سے بولا۔ ڈانٹ کیوں رہے ہو؟ وہ روحانسی ہوتے ہوئے کہنے لگی۔ تو کیا پیار کروں؟ یونیورسٹی جانے سے اب ویسے ہی تمہاری جان نکلے گی، پھر اس کی دھمکیوں کا بھی خوف ہے، اس بات سے بھی واقف ہو کہ وہ اپنی ضد اور بات کا کتنا پکا ہے۔ میں تمہاری کوئی بات اب نہیں سنوں گا، آج ہی میں امی ابو سے فائنل ڈیٹ طے کرواتا ہوں، تم بس شادی کے لیے تیار ہو جاؤ۔ بہزاد علوی نے وہ رات بہت بے چینی سے جلتے کڑتے گزاری اور صبح یونیورسٹی پہنچتے انگلش ڈپارٹمنٹ میں منصورہ واحدی کو ڈھونڈتا پھر رہا تھا۔ وہ اپنے کلاس فیلو فیصل عباس سے ڈسکشن میں مصروف تھی۔ فارغ ہو کر جیسے ہی پلٹی تو بہزاد علوی کو بگڑے موڈ سمیت کھڑا پا کر ڈر سی گئی۔ تم سے میں آخری بار کہہ رہا ہوں کہ تم مجھے آئندہ اس لڑکے کے ساتھ نظر نہ ہو، نہ میں تمہیں عمیر کے ہمراہ دیکھوں۔ تم کون ہوتے ہو میرے جو مجھ پر ایسے ناجائز اختیارات استعمال کر کے یہ بے تکے اور احمقانہ فیصلے صادر کرنے کی جرت کر رہے ہو؟ عمیر میرا منگیتر ہے، میرا ہونے والا شوہر ہے، اور فیصل میرا کلاس فیلو ہے، ہمارے فیملی ٹرمز ہیں۔ تم کون ہو بہزاد علوی؟ ایک چھٹے ہوئے بدماش گنڈا صفت انسان؟ کیوں خود کو مزید گرا رہے ہو؟ اپنی ان اوچھی حرکتوں سے میرے دل میں موجود نفرت کو بڑھا رہے ہو۔ چٹاک کی آواز کے ساتھ بہزاد علوی کے سینے میں دل ٹوٹ کر پھر جڑا۔ شٹ اپ، وہ غصے سے پھنکارا۔ اسٹوڈنٹس آہستہ آہستہ متوجہ ہو رہے تھے۔ شور مت کرو بہزاد علوی، بہتر ہوگا کہ تم آئندہ میرے منہ مت لگو، ورنہ نتائج کے ذمہ دار تم خود ہوگے۔ اوہ تم! اس نے غصے سے منصورہ کو کھینچا تو منصورہ کا ہاتھ بلند ہوا اور بہزاد کے چہرے پر تھپڑ کا نشان ثبت کر گیا۔ بہزاد علوی یکدم ڈھیلا اور حیرت زدہ پڑ گیا۔ منصورہ فوراً ہجوم کو نظر انداز کرتی بھاگی تھی۔ اس کا رخ یونیورسٹی کے اسٹاف ہیڈ آفس کی طرف تھا۔ منصورہ رک جاؤ! فیصل عباس اور عمیرہ نے اس کو بھاگتے دیکھ کر معاملہ جاننے کی کوشش کی۔ منصورہ نے وہیں کھڑے کھڑے ساری بات مختصراً بتائی اور پھر ان کے کہنے پر شکایت کرنے کے بجائے لائبریری آ کر خود کو کمپوز کرنے لگی۔ بہزاد علوی نے اسے فیصل عباس کے ہمراہ ایک بار پھر جاتے دیکھا تو بہت سلگا تھا۔ پھر مارے خوف کہ وہ کئی دن یونیورسٹی نہ گئی، مگر اسے یہ اطلاع مل گئی کہ فیصل عباس کو کسی نے گولی مار دی ہے۔ اس سے کوئی بلڈ ریلیشن نہ ہونے کے باوجود وہ اس کی جوان مرگی پر بہت روئی تھی۔ اس کی 3 جوان بہنیں ہیں، باپ معذور، وہ اکیلا اپنے گھر کا واحد سہارا تھا۔ تعلیم کے ساتھ پارٹ ٹائم جابز کر کے ٹیوشن پڑھاتا تھا۔ اتنا ٹیلنٹڈ اور جینیس لڑکا تھا، وہ تو کسی سے سخت لہجے میں بات تک نہ کرتا تھا۔ کون ہو سکتا ہے اس کا دشمن؟ وہ عمیرہ سے بات کرتے ہوئے بہت ٹچی ہو رہی تھی۔ کہیں بہزاد نے تو یہ سب نہیں کروایا؟ ایک خدشہ ذہن میں کلبلایا تو اس نے عمیرہ سے کہا، نہیں منصورہ، وہ بلا شبہ بدماش ٹائپ بندہ ہے، مگر یوں کسی کو مروا دینا بغیر کسی وجہ کے ہضم نہیں ہو رہا۔ عمیر سے اس کی میرج ڈیٹ فکس ہوئی تو صرف 2 دن بعد عمیر کا زبردست ایکسیڈنٹ ہوا۔ وہ موقع پر دم توڑ گیا۔ اس کو کچھ سمجھ میں نہ آ رہا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ ایک جیتا جاتا شخص جو ہنستا خوشباش گھر سے نکلا تھا اور بے جان وجود بنا مڑا تھا۔ اسے عمیر سے محبت نہ تھی، مگر وہ اس کا کزن تھا، اچھا دوست تھا اور ہمدرد تھا۔ ایک خوبصورت بندھن تھا ان کے درمیان۔ وہ رو رہی تھی ایک اچھے مونس غم خوار کے بچھڑنے پر۔ غم سے سنبھلنے کا موقع بھی نہ ملا کہ ایک اور افتاد آ پڑی۔ اس کے باپ عاصم واحدی پر 20 لاکھ گبن کا الزام لگا کر انہیں سلاخوں کے پیچھے دھکیل دیا گیا۔ یہ پیسے کس نے ادا کیے؟ کون اس کے باپ کو راتوں رات گھر لایا؟ وہ پریشانی اور شدت غم سے نڈھال و بیمار ہو کر بے خبر ہو گیا، اور جب حالات پرسکون ہونے لگے تو دوبارہ یونیورسٹی جانا شروع کر دیا۔ بہزاد علوی نے حیرت انگیز طور پر اس کو روکنا ٹوکنا اور بلانا چھوڑا ہوا تھا۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ اس خاموشی کے پیچھے کوئی بڑا طوفان معجزن ہے۔ بھلا وہ اس قدر آرام سے بیٹھ سکتا ہے؟ یہی بات عمیرہ کے گوش گزاری تو وہ سمجھانے لگی، خواہ مخواہ ٹینشن نہ لو، ہو سکتا ہے وہ تھپڑ کھانے کے بعد ڈر گیا ہو تم سے۔ ڈرنے والا بندہ نہیں ہے وہ عمیرہ، تم جانتی ہو وہ کتنا ضدی اور مغرور ہے۔ مجھے آتے جاتے بھی کہیں وہ نظر آ جائے تو ایسی سرد اور چھپتی نظر ڈالتا ہے کہ بدن سن ہو کر رہ جاتا ہے۔ ویسے اگر اب وہ تمہیں پرپوز کرے تو کیا خیال ہے تمہارا کہ گھر والے اسے قبولیت بخشیں گے یا نہیں؟ عمیرہ نے گھاس کا تنکا اکھیڑتے ہوئے اچانک سوال کیا۔ عمیر کے جانے سے وہ نہیں بدلا عمیرہ، وہ جو کل تھا میری نظر میں اب بھی ہے۔ اگر اس روئے زمین پر وہ بچ جانے والا آخری مرد بھی ہوا تو تب بھی میں اسے قبول نہیں کروں گی۔ مجھے اس سے شدید نفرت ہے۔ وہ یونیورسٹی سے سیدھی گھر جاتی تھی، اور اس دن اگر اسے خبر ہوتی کہ ایک بہت برا حادثہ اس کے لیے تیار کھڑا ہے تو وہ راستے میں کہیں خودکشی کر لیتی، مگر اپنے گھر کی دہلیز کبھی نہیں چھوتی۔ وہ ابھی اپنے کمرے میں آ کر چادر تک نہ اتار پائی تھی جب اسے فوراً ایک دوسرے کمرے میں دھکیل دیا گیا، جہاں بیوٹیشین کے ماہرانہ ہاتھوں نے اس کے سندر روپ کو مزید نکھار بخش دیا۔ وہ چیختی ہی رہ گئی، یہ سب کیا تماشا ہے؟ مگر کوئی اس کو کچھ نہ بتا رہا تھا۔ اتنے میں نکاح خواہ کو بھی اندر بلا لیا گیا۔ سرخ زرتار دوپٹہ اس کے سر پر پھیلا تھا اور نکاح خواہ کہہ رہا تھا، بہزاد علوی ول طارق علوی بحوض 10 لاکھ حق مہر، تمہیں قبول ہے؟
ये सुनते ही वो झटके से उठ गई। नहीं, ये शख्स मुझे हरगिज़ कबूल नहीं है। ना बेटी, ये ना कहो। तुम्हारे वालिद पर लगे गबन के इल्ज़ाम को इसी शख्स ने चुपके से रकम अदा करके छुपाया, और इतने कड़े वक्त में जो मदद की है इसका एहसान हम मरकर भी नहीं चुका सकते। इतने रिश्तेदारों के होते हुए इस मुश्किल वक्त में सिर्फ इन लोगों ने साथ दिया। अब तुम सब लोगों के दरमियान इनकार करके अपने बूढ़े बाप को भी मौत ना मारो। उसकी माँ हाथ जोड़ते हुए रोते रोते इल्तिजा कर रही थी। मंसूरा वाहिदी का चेहरा सफ़ेद पड़ गया और लब सख्ती से एक दूसरे में पेवस्त हो गए। दिल जलने लगा था। बहुत तरीके से चाल चली है तुमने बेहज़ाद अलवी, अच्छा ड्रामा खेला है, और अब जो ड्रामा मैं खेलूँगी वो भी तुम ना भूल पाओगे। अपने घर से दूसरे घर तक जाते उसके अंदर एक नई मंसूरा वाहिदी जन्म ले चुकी थी, नफ़रत व इंतकाम से भरी हुई। तेरा ख्याल है खुशबू, तेरा लिबास है किरण, तू खाकज़ाद है या आसमां से उतरी है। मैं तुझको देख के खुद से सवाल करता हूँ, ये मौज रंग ज़मीं पे कहाँ से उतरी है। बेहज़ाद अलवी ने सुर्ख गुलाबों के हार अपने गले से उतारते हुए उसके मरमरी सरापे को भरपूर नज़र से देखा और उसके नज़दीक बैठकर कहने लगा, मैंने कहा था ना मंसूरा वाहिदी कि बेहज़ाद अलवी जो चाहता है वो ज़रूर पाता है। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि मेरी नज़र इंतखाब किसी शय पर पड़ी हो और वो मेरी दस्तरस में ना आई हो। फिर तुम क्या शय हो? कितना भाग सकती थी? मैं एक मकनातीस हूँ जो किसी की तरफ नहीं खींचता, मगर चीज़ें खुद ब खुद उसकी तरफ खींची चली जाती हैं। मैं तुम्हारे पास दिल के सौदे या खुशी के तहत नहीं आई। ये एक मजबूरी का सौदा, एक झूठा कारोबार जिसकी बुनियाद तुमने बेईमानी और फरेब पर रखी है। और बेईमानी या बददियानती से किसी को रास्ता दिखाया जाए तो उसके निशान अपने ही घर तक ज़रूर आते, बल्कि ढेर सारे आंसुओं को भी साथ लाते। मेरे अंदर भी बहुत सा नमकीन पानी है बेहज़ाद अलवी, जो तुम्हें डुबो देगा, तुम्हारी ज़िंदगी वीरान कर देगा। तुम खुशी को तरसोगे। बेहज़ाद अलवी की आंखों में तहीर सिमट आया था। उसने हाथ उठाकर उसे बोलने से रोकना चाहा। मुझे रोकने की कोशिश ना करो, अभी मुझे बहुत कुछ कहना और तुमको ये सब सुनना है। तुम क्या समझते थे कि मेरे पाप पर गबन का इल्ज़ाम लगवाकर खुद ही रकम अदा करके ख़रीद लोगे? नहीं, ये तुम्हारी भूल थी। मैंने कभी किसी से मोहब्बत नहीं की थी। मेरे लिए मेरे कज़न सिर्फ कज़न्स, क्लास फेलोज़ सिर्फ क्लास फेलोज़, और दोस्त हमेशा दोस्त रहे। मैंने हर रिश्ता, हर ताल्लुक़ एक मखसूस हद तक रखा। मैंने अपने मंगेतर से भी मोहब्बत नहीं की। ये नहीं कि मुझे मोहब्बत की ज़रूरत महसूस नहीं हुई, लेकिन अपने तमाम जज्बात, एहसास, तमाम चाहत मैंने अपने अंदर दफन कर दी, सिर्फ अपने शौहर के लिए जो मेरी ज़िंदगी में खूबसूरत रिश्ते का बायस बनता। और तुमने ये शट अप, तुम क्या बकवास किए जा रही हो? मैं क्यों ड्रामा रचाता फिरता, किसी एहसान के बदले तुम्हारा रिश्ता मांगता? ये सब तुम्हारे ज़हन की फजूल इख्तरा है। नहीं बेहज़ाद अलवी, मैं तुम्हारा यकीन नहीं कर सकती। बिलफर्ज अगर तुम सच भी कहो तब भी थोड़ा सा सब्र तो कर लेते। मैं तो किस्मत पर बहुत यकीन रखती थी, और अगर ये सब हुए बगैर भी किसी न किसी तरह उमर की बजाय तुम मेरे शौहर होते तो मैं शाकिर हो जाती कि ये मेरी तकदीर में रकम था और यूं ही अंजाम होना था। मैं अपनी तमाम तर मोहब्बतें, हर एहसास, हर जज्बा, सारी चाहत तुम पर निछावर कर देती। मैं तुमको इतनी मोहब्बत देती कि तुम्हारा दामन कम पड़ जाता और मेरी शिद्दतें बढ़ती जाती। लेकिन अब मैं कैसे मानूं, क्योंकि ये सब तकदीर का लिखा नहीं, तुमने खुद अपने हाथ से रकम किया है। तुम झूठे, करप्ट, लूज करैक्टर हो। है कोई ऐसी चीज़ तुम्हारे किरदार में जिसको सामने रखकर मैं तुम्हारा एतबार करूं? क्या एतबार करने के लिए ये बात काफ़ी नहीं है कि तुम इस वक्त इस घर में मौजूद हो, इस मुल्क के मिनिस्टर के इकलौते बेटे की बीवी हो। वरना अगर मैं सिर्फ तुम्हें हासिल करना ही चाहता तो तुम्हें अगवा करवा लेना बहुत मामूली काम था। लेकिन मैंने तुम्हें बाइज्जत तरीके से अपनी ज़िंदगी में शामिल किया, इसलिए कि तुमसे मोहब्बत करने लगा था। और मैं अपनी पसंद की हर चीज़ को सिर्फ अपने करीब रखता हूँ। कोई दूसरा मेरी चीज़ पर नज़र भी डाल ले, मैं उसे जान से मार देता हूँ। तभी मंसूरा वाहिदी का जहन ठटका था। उसे फैसल अब्बास का कत्ल, उमैर का एक्सीडेंट और बेहज़ाद अलवी का सफाक लहजा, हादसे की कड़ियाँ मिलती नज़र आने लगी। क्या कोई शख्स किसी से इतनी शदीद मोहब्बत कर सकता है कि अपने महबूब को किसी के साथ बोलते देखकर ही साथ खड़े बंदा को मरवा दे? एक खौफ और दहशत की लहर उसके अंदर सरायत कर गई। उसका चेहरा जर्द हो गया था। तुमने मोहब्बत नहीं की, महज अपनी ज़िद पूरी की है। और याद रखो, मुझे तुम्हारी किसी बात का, किसी मोहब्बत का कभी एतबार नहीं आएगा। तुम जैसे जालिम शख्स को कैसे मोहब्बत हो सकती है? मैं तुम्हारी मोहब्बत नहीं, ज़िद हूँ। तुम मुझे मोहब्बत कहकर मोहब्बत जैसे पाकीज़ा जज्बे को आलूदा ना करो। वो बुफरते हुए बोली तो वो बहुत ज़ब्त से खुद पर काबू पाकर अपने लहजे को हमवार रख पाया। मैं बहुत ज़्यादा सुन चुका हूँ, अब बस करो। मैं ऐसा मजाक पसंद नहीं करता। तुम अब बीवी हो मेरी और आज हमारी शब ज़ुफ़ाफ़ है। मैं ये हसीन रात ऐसी बेकार बातों में ज़ाया नहीं कर सकता। ये मसले किसी और वक्त के लिए उठा रखो। इस वक्त सिर्फ मोहब्बत दो, मोहब्बत लो। वो उसे अपने पास खींचते हुए भारी और खुमार आलूद लहजे में बोला तो वो उसका हाथ हकारत से परे करके उठी। नहीं बेहज़ाद अलवी, ये मसला आज ही उठेगा। मैं इसे किसी और वक्त के लिए नहीं छोड़ूंगी। पहले तुम्हें हिसाब देना होगा अपने कारनामों का। फैसल अब्बास का कत्ल, उमैर का एक्सीडेंट, ये गबन का नहीं है।
جس کے ہدایت کار، رائٹر اور ہیرو تم ہو۔ تم نے زمانے بھر میں اپنی بدنامی اور بد کرداری کے جھنڈے گاڑ دیے، ہر لڑکی کو چیک کیا، منصورہ واحدی کو اپنے آزمائے ہوئے طریقوں سے نہ پا سکے تو شادی کر کے حاصل کر لیا۔ ایک حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم اپنے لیے عورت کا انتخاب کرو تو 3 باتوں کا خیال رکھنا: اول خوبصورت ہو، دوم خاندانی حسب و نسب والی ہو، سوم دیندار ہو، اور ان میں سب سے بہتر دیندار عورت ہے جو اپنے شوہر کے لیے بہترین و خوبصورت آسمانی انعام ہے۔ تم بہت خوش قسمت ہو کہ ایک غلط شخص ہوتے ہوئے بھی تم کو منصورہ واحدی ملی ہے جو خوبصورت اور خاندانی ہونے کے ساتھ دیندار بھی ہے، اور میں بہت بدقسمت ہوں کہ مجھے اپنے آپ کو سنبھال کر رکھنے کے باوجود بھی تم جیسا بدگماش اور قابل نفرت شخص ملا۔ میں نے محبت نہیں کی اور نفرت تو میری سرشت میں شامل ہی نہ تھی، مگر تم ملے تو محبت سے بھی بے نیاز ہو گئی اور نفرت کرنا بھی سیکھ لیا۔ میں نے ایک یہی دعا شدت سے مانگی تھی کہ یا اللہ، اس شخص کو میرے جسم و جاں کا مالک بنانا جو واقعی میرے سچے کھرے جذبوں اور میرے پاکیزہ شفاف وجود کا حقدار ہو۔ اب تم میرے شوہر ہو اور مجھے بلا رہے ہو، میرا دل تم سے نفرت کرتا ہے، تمہارے قریب آتے ہوئے گھن آتی ہے مجھے، لیکن یہ احکام خداوندی بھی ازبر ہے مجھے کہ اگر خاوند اپنی بیوی کو بلائے اور وہ پاس آنے سے انکار کر دے تو تمام رات فرشتے اس عورت پر لعنت ملامت کرتے رہتے ہیں، تب وقت یہ کہ وہ عورت اپنے شوہر کے نزدیک نہ ہو جائے۔ میں کس عذاب میں ہوں تم اس کا اندازہ کر سکتے ہو۔ مجھے نجات دے دو اس برزخ سے، تمہاری محبت کا واسطہ، تمہیں وہ محبت جو مجھ سے کرتے ہو میرے نزدیک آنے سے خود ہی روک لو اپنے آپ کو۔ منصورہ واحدی گڑگڑا رہی تھی۔ بہزاد علوی پتھر وجود لیے اس لڑکی کو پھٹی پھٹی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا، وہ لڑکی جسے اس نے پہلی بار دل سے چاہا تھا۔ وہ جسے دیکھ کر یکلخت ماحول روشن اور خوبصورت ہونے لگتا تھا، جو اتنی پاک و شفاف تھی کہ اسے محبت کر کے وہ برائیوں سے دور ہو کر سدھر رہا تھا، خود کو اس نفاست پسند لڑکی کے قابل بنا رہا تھا۔ وہ لڑکی اس کو اپنی محبت کا واسطہ دے رہی تھی، اور کیا وہ اس سے دور رہ سکتا تھا؟ ایک مرد کے لیے اس سے کڑا امتحان کیا ہو سکتا ہے کہ ایک حسین و جمیل جوان عورت پر تمام تر دسترس و اختیار شرعی و قانونی رکھتا ہو اور اسے چھو نہ سکے؟ لیکن بہزاد علوی کو اسی جگہ لمحے کے 1000ویں حصے میں ادراک ہوا تھا کہ وہ اس لڑکی سے انتہا درجے کی جنونی محبت کرتا ہے، اتنی محبت کہ اس کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے۔ وہ تکیہ اٹھا کر صوفے پر دراز ہو گیا۔ آج تم اسی کمرے میں سو جاؤ، کل سے میں اس بیڈ روم کے ساتھ ملحقہ اسٹڈی روم کو سونے کے لیے استعمال کر لیا کروں گا۔ اسے یقین نہیں تھا وہ اتنی آسانی سے مان جائے گا۔ وہ حیران سی بیڈ پر بیٹھ گئی اور مہکتی ہوئی رات کا روشن چاند گہنا گیا۔ اداسی نے چپکے سے اپنا آنچل ان کے سروں پر تان دیا۔ بہزاد علوی کے دل کی وادیوں میں گہرا سناٹا چھا گیا تھا۔ ولیمہ کا انتظام پی سی میں تھا۔ شہر کے رؤسا اور ان کی یونیورسٹی سے کئی لوگ مدعو تھے۔ اسے مہنگے ترین بیوٹی پارلر سے تیار کروایا گیا تھا۔ چاروں طرف سے مووی کیمرے اس کی ایک ایک حرکت ہر زاویے سے محفوظ کر رہے تھے۔ بہزاد علوی اور اس کی جوڑی کو ستائشی نظروں سے دیکھا جا رہا تھا۔ اس کی فیملی بھی اس کی قسمت پر رشک کر رہی تھی۔ لوگ اور رشتہ دار اسے خوش قسمت گردان رہے تھے۔ ولیمہ اٹینڈ کرنے کے بعد وہ زیور اتار کر رکھ رہی تھی جب مسز زبیدہ علوی اس کے پاس آئیں، نفیس سے کپڑے کی قیمتی ساڑی باندھے، اسمارٹ سی خاتون کہیں سے بھی ایک جوان بیٹے کی ماں نہیں لگ رہی تھی، زیادہ سے زیادہ بہزاد سے چند برس بڑی لگتی ہوں گی۔ غضب کا حسن و جوانی تھی جو شاید ٹھہر گئی تھی ان پر۔ منصورہ نے دل میں سراہا، بیٹی ابھی تمہاری شادی کو 1 دن ہوا ہے، بہزاد بہت محبت کرتا ہے تم سے۔ یہ شادی اس کی ضد اور اصرار پر ہوئی ہے۔ اس کا باپ اس کی شادی پر رضامند نہیں تھا، بلکہ خود میں بھی، لیکن کچھ عرصے سے مجھے اس کی شخصیت میں بڑی واضح تبدیلیاں نظر آنے لگیں۔ وہ کلب جانے سے اعتراض کرنے لگا تھا، مکس گیدرنگ سے کترانے لگا تھا، گھر اور موبائل پر اس کے لیے لڑکیوں کی فون کالز میں کمی ہو گئی۔ اسے کئی دن مجھ سے بات کیے ہوئے ہو جاتے تھے، لیکن یکلخت وہ گھر پر نظر آنے لگا تھا۔ پہلے اسے ہر اس ایکٹیویٹی سے لگاؤ تھا جو ہماری سوسائٹی کے لوگ قابل فخر سمجھتے۔ وہ بگڑا ہوا رئیس زیادہ تھا، ہم اکلوتے بیٹے کی محبت سے مجبور اسے روکتے ٹوکتے ہوئے بھی ڈرتے تھے، لیکن تم اس سے ملی تو وہ خود بخود سدھرنے لگا۔ جب میں نے اسے راہ راست پر آتے دیکھا تو مجھے اس سے بھی محبت ہو گئی، جس کی طلب و چاہت نے میرے بیٹے کو سنوارا تھا۔ تم سے شادی کرنے کا اس نے اظہار کیا تو ہنگامہ کھڑا ہو گیا تھا ہمارے گھر میں، لیکن میرا بیٹا بہت مضبوط رہا۔ اس نے باپ کو سمجھا کے میرا ہاتھ پکڑ کر کہا تھا، امی آپ صرف ایک بار مل لیں،
منصورہ واحدی سے، وہ ہر لحاظ سے اس قدر زبردست ہے کہ آپ کو اپنا انکار دم توڑتا محسوس ہوگا۔ امی، منصورہ وہ لڑکی ہے جس سے محبت کر کے میں نے خود کو پہچانا ہے، اپنے آپ کو پایا ہے، خدا کو پایا ہے۔ اس لڑکی کی محبت نے میرے اندر گھر کر کے مجھے جینے کا مفہوم بتا دیا ہے۔ مجھے صرف یہ لڑکی چاہیے، اس سے میری پہلی اور آخری شدید ترین خواہش سمجھ لیں یوں تم سے ملی تو مجھے اپنا انکار بھودا نظر آیا۔ پھر طارق صاحب سے بذات کی وکالت میں لڑ کر یہ مقدمہ میں نے اپنے بیٹے کے لیے جیتا تھا۔ لمحہ بھر کو وہ رکی، پھر سلسلہ کلام جوڑتے ہوئے بولی، منصورہ، بے شک وہ پہلے بگڑا تھا مگر دل کا بہت نرم ہے، اور جب کسی سے مخلص ہوتا ہے تو سچے دل سے اس کی بھلائی و بہتری کے لیے دور تک سوچتا ہے۔ تم خود خاصی سمجھدار اور سلجھی ہوئی لڑکی ہو۔ وہ تمہاری طرف آیا اور سمت سے بچ کر اسے یہاں سے جانے نہ دینا، اتنی محبت، اتنی توجہ دینا کہ وہ پھر بھٹکنے کا سوچ بھی نہ پائے۔ میری زندگی کی واحد خوشی میرا بیٹا ہے، وعدہ کرو کہ تم ایک ماں کا یہ مان سلامت رکھو گی۔ بیگم زبیدہ علوی نے اسے امتحان میں ڈال دیا تھا۔ منصورہ نے بہت جھجکتے ہوئے اپنا ہاتھ اس کے پھیلے ہاتھ پر رکھ دیا تو اس نے بے ساختہ اس کا ہاتھ چہرہ چوم کر اسے گلے لگایا اور نامولود لہجے میں بولی، سدا سہاگن رہو، اللہ تمہیں ہمیشہ خوش رکھے۔ وہ شادی کے بعد اپنے میکے نہیں گئی تھی اور بہزاد سے گریز روز اول سے قائم تھا۔ دونوں ضرورتاً مخاطب ہوتے تھے۔ تمہارے ایگزام کا شیڈیول جاری ہو گیا ہے، تیاری شروع کر دو۔ بہزاد نے شام کو آ کر ڈیٹ شیٹ اس کے پاس پھینکی۔ مجھے ایگزام نہیں دینا، اس نے ڈائجسٹ پڑھتے پڑھتے کہا۔ کیوں نہیں دینا؟ پاگل ہو گئی ہو، تم تو ماسٹرز کرنا چاہتی تھی۔ شرٹ کے بٹن کھولتے ہوئے وہ مڑا۔ اب نہیں کرنا چاہتی، اور پلیز اب مجھ سے کچھ نہ پوچھیے گا۔ ڈائجسٹ رکھ کر اس نے ریموٹ اٹھاتے ہوئے ٹی وی لگایا۔ چند دن کے لیے اپنے پیرنٹس کے ہاں ہو آؤ، جب سے شادی ہوئی ہے تم رہنے نہیں گئی۔ اب وہ سامنے صوفے پر بیٹھ کر براہ راست اس کو دیکھ کر مخاطب ہوا۔ براؤن کلر کا گرم سوٹ پہنے وہ بہت اچھی لگ رہی تھی۔ بہزاد نے بے اختیار نظریں چرائی تھی۔ مجھے وہاں نہیں جانا ہے، میں یہیں ٹھیک ہوں، وہ نزوسی انداز میں بولی۔ کل عدنان نے ڈنر دیا ہمیں KFC میں، تم 8 بجے تیار ہے نا؟ وہ اسٹڈی روم کا رخ کرتے ہوئے بولا تو وہ 2 ٹکٹ پکڑے اسے دکھانے کو اٹھی۔ یہ آنٹی نے دیے ہیں، سنگاپور کے لیے ہمارا ہنی مون ٹرپ ارینج کروایا، اور آپ جانتے ہیں کہ مجھے، وہ کہتے ہوئے رکی تو بہزاد کا چہرہ سنجیدہ ہو گیا۔ ٹھیک ہے، تم فکر نہ کرو، میں اس سے بات کر لوں گا۔ دسمبر کا مہینہ تھا، شدید دھند اور سردی کا جھکڑ چل رہا تھا۔ بہزاد ایگزام سے فراغت کے بعد طارق صاحب کی فیکٹری اور ملز کا چکر لگاتا رہتا۔ وہ تمام تر بزنس کا چیف آف اتھارٹی مقرر تھا۔ منصورہ سے ساس سسر دونوں کا رویہ بےحد مشفقانہ تھا۔ اس کے میکے سے کوئی نہ کوئی ملنے آتا رہتا، خود اس نے تو نہ جانے کا تہیہ کر رکھا تھا۔ زبیدہ بیگم کے سگے بھانجے کی شادی تھی۔ وہ لوگ سندھ کے ایک گوٹ میں مقیم تھے۔ انہوں نے منصورہ اور بہزاد کو شادی پر جانے کے لیے تیار کر دیا تھا۔ وہ دونوں روانہ ہو گئے تھے۔ اس کو سفر میں ہمیشہ نیند آ جاتی تھی، اب بھی خود کو روکنے کے باوجود نیند اس کے حواس پر چھا رہی تھی۔ پھر سفر بھی رات کا تھا۔ وہ اطمینان سے اپنا سر بہزاد کے کندھے پر رکھ کے سو گئی، اور بہزاد کا تن من اس کے قرب کی آن سے سلگنے لگا تھا۔ وہ گوٹ پہنچے تو باقاعدہ بکرا منگوا کر ان کا صدقہ اتار کر اندر لے جایا گیا۔ یہاں آ کر صحیح معنوں میں بہزاد علوی کی مقبولیت کا اندازہ ہوا تھا۔ وہ بچوں بڑوں جوانوں میں یکساں شہرت رکھتا تھا۔ شادی میں ابھی کئی دن باقی تھے اور ڈھولک رکھی جا چکی تھی۔ ساتھ ساتھ شادی کی تیاریاں زوروں پر تھی۔ نصیر، جس کی شادی تھی، بہزاد کا ہم عمر تھا، پرکشش اور خوش اخلاق لڑکا تھا، MNA تھا۔ اس نے دوستوں کے ساتھ شکار کا پروگرام بنایا، بہزاد کو بھی ساتھ لے گیا۔ منصورہ سب کو کچھ نہ کچھ کرتے دیکھ کر اپنے کمرے میں چلی آئی۔ وہ بیگم زبیدہ علوی سے فون پر بات کر رہی تھی جب خالدہ بیگم اندر آئی۔ منصورہ تھی، میں نے لڑکیوں کو تیار کروایا، تم ذرا ان کے ہمراہ جا کر زمینوں پر گھوم پھر آؤ، ایسے اکیلی بیٹھے بیٹھے تو اکتا جاؤ گی۔ اور وہ ان کے خیال سے متفق ہوتے ہوئے جیپ میں آ کر بیٹھ گئی اور جیپ تیز رفتاری سے سڑک پر دوڑنے لگی۔ بھابھی، آپ کو اتنا مزہ آئے گا، آج تو موسم بھی اتنا اچھا ہے، بڑے دنوں کی دھند کے بعد کھلتی دھوپ نکلی ہے، مگر ہلکے ہلکے بادل بھی کہیں کہیں جھپ دکھا دیتے ہیں۔ آپ کو سردی تو نہیں لگ رہی؟ اس نے چلغوزے چھیلتے ہوئے جیپ سے باہر کھیتوں اور آسمانوں پر نظر دوڑائی۔ دائیں طرف چلو، عذرا نے ڈرائیور کو حکم دیا تو وہ اس طرف رخ موڑنے لگا۔ بھابھی، بہزاد بھا آپ سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، پتہ ہے کہ نصیر بھا کہتے تھے بہزاد تمہیں کبھی کسی لڑکی سے محبت نہیں ہو سکتی، اور خود بہزاد بھا بھی یہی کہتے تھے، لیکن آپ سے تو انہوں نے اپنی پسند سے شادی کی، اتنی محبت ہے آپ سے ان کو۔ اچھا، منصورہ نے خوشگواری سے ہنستے ہوئے 18 سالہ سائمہ کو دلچسپی سے دیکھا۔ تمہیں کیسے پتا کہ تمہارے بہزاد بھا مجھ سے اتنا پیار کرتے ہیں؟ وہ تو جی اندھے کو بھی نظر آ سکتا ہے، آپ جدھر ہوتی ہیں وہ ادھر متوجہ رہتے ہیں۔ سائمہ کے کہنے پر وہ مزید زور سے ہنسی تھی۔ وہ دونوں باتیں کرتی کافی دور نکل آئی تھی۔
भाभी हम तो इतनी दूर निकल आए, इधर तो शाम भी होते, वापस चले। साइमा को एहसास हुआ तो बोली, अरे डर क्यों रही हो, चलिए आओ। मंसूरा ने उसके हाथ पकड़े और मज़ीद आगे बढ़ने लगी। इस बाग के अगली तरफ ही भाई लोग शिकार पर पहुंचे हुए, हमको यहाँ घूमते देखकर बुरा मनाएंगे। साइमा ने डराने की कोशिश की। तुम तो इतना डर रही हो, ठहरो ज़रा, ये माल्टे अपने हाथों से तोड़ कर लाती हूँ। रहने दे, मुलाजिम से मंगवा लेंगे, साइमा ने पुकारा। अरे 1 मिनट की बात है, अभी गई अभी आई, उसने चुटकी बजाते हुए कदम बढ़ाया और हाथ ऊंचा करके माल्टे उतारकर दुपट्टे के पल्लू में रखने लगी। जब काफ़ी सारे उतार लिए तो वापस पलटते हुए दुपट्टे का कोना झाड़ी में अटका। दुपट्टा खींचते हुए उसकी निगाह झाड़ी में फन फैलाकर खड़े स्याह नाग पर पड़ी थी तो एक दिलदोज चीख अलग से बरामद हुई और सारे माल्टे वहीं गिर गए। बाग के दूसरी तरफ नस्वानी चीख पर बेजाद दलवी ने बंदूक को कंधे पर लटकाया, भागते हुए उधर का रुक गया। वो दोनों हाथों से चारा ढांपे खड़ी लर्ज रही थी। दुपट्टा कुछ दूर गिरा हुआ था। मंसूरा हैरानी से उसकी तरफ आया। उसने फौरन चेहरे से हाथ उठाकर उसकी तरफ देखते हुए झाड़ियों की सिमत इशारा किया जहाँ सांप लहरा रहा था। बेजाद ने निशाना बांधकर सांप को हलाक कर दिया था। सांप झटका खाकर सीधा उसके पाँव में गिरा तो वो चीख मारती बेजाद के फराक सीने से लग गई थी। तहफ़्फ़ुज़ और सुकून का एक अजीब सा एहसास उसके रगों पे में सरायत कर गया। आंसू से तर चेहरा, खौफजदा आंखें सहमी हुई हिरनी की मानी थी। बेजान ने अपने मजबूत और सडूल बाजुओं में थाम कर उसे चुप कराने की कोशिश की और झाड़ी में अटका दुपट्टा खींचकर उसके ऊपर अच्छी तरह फैला दिया। मंसूरा प्लीज़ बस करो, अब सब लोग परेशान होकर उधर आ रहे हैं। वो फ़ौरन अलग हुई, ताहम खौफ का तासुर अभी तक चेहरे पर मौजूद था। नसीर लड़कियों को डांट रहा था कि वो इस तरफ क्यों आ गई थी। वापस चले, मुझे यहाँ नहीं रहना। घर आते ही वो उसके सर हो गई। इस तरह शादी अटेंड किए बगैर जाने पर खाला बहुत बुरा मानेंगी, अम्मी भी नाराज़ होंगी। महज ज़रा से वाक़ये से इतना खौफज़दा हो गई। लड़कियां तो ऐसी एक्टिविटीज़ को एंजॉय करती हैं। मौसम बहुत सर्द और ठंडा हो रहा है, देखो बाहर बारिश शुरू हो गई है। बेजार ने खिड़की खोलकर बाहर का जायज़ा लिया। तुम सोने की कोशिश करो, मैं ज़रा बाहर देखूँ क्या हो रहा है। गर्म चादर शानों पर फैलाते हुए निकलने लगा तो वह सरद से उठी। मुझे इस अंधेरे और तूफ़ानी माहौल में अकेला छोड़कर बाहर जा रहे हो, मैं यहाँ अकेली नहीं सोऊंगी। तुम तो आदी हो अकेलेपन की। उसका अंदाज चुभता हुआ था। लेकिन इस जगह नहीं हो सकती, बिजली कड़कने से मुझे इतना डर लगता है, अगर फिर कोई सांप इधर आ गया तो मैं खौफ से मर जाऊंगी। बेजाद अलवी ने बहुत दिलचस्पी से उस नकचड़ी मगरूर लड़की को देखा। ज़ेर लब मबहम सा मुस्कुराता पलटा और सीने पर हाथ बांधे उसे गौर से देखने लगा। आपको क्या हो रहा है? उसके यूं गहरी नज़रों से देखने पर वो सिमटी तो बेजार ठंडी सांस भरकर दरवाज़ा बंद करने लगा। मुझे तो नींद आ रही है, तुम भी सो जाओ। वो तकिया उठाकर नीचे कालीन पर लेटा तो वो बेड पर मज़ीद सिमट गई। डर के मारे नींद तक ना आ रही थी। बादल ज़ोर ज़ोर से गरज रहे थे। तभी बाहर बिल्ली के गुजरने पर कोई चीज़ हिली तो वो खौफ से लर्ज कर नीचे उतरी और हल्की सी चीख भी मार दी। अब क्या हो गया है? बेजाद ने नींद से भरी आंखें खोलकर उसे देखा जो उसके साथ पास सुकड़ी बैठी थी। मुझे डर लग रहा है, आप मेरे पास सोएं। बच्ची नहीं हो तुम जो यूं मिनट मिनट बाद डर कर चीखें मार रही हो। जाकर आराम से सो जाओ और मुझे भी सोने दो। बेजारी से कहकर उसने कंबल मुंह तक तान लिया, मगर वो वहीं बैठी रही और जब वो सो गया तो चुपके से उसके पास लेट गई थी। नींद की हालत में बेजाद को अपने साथ किसी का वजूद मस्त होता महसूस हुआ। मंसूरा को लेटे देखकर उसने एक ठंडी सी सांस अपने अंदर उतारी और कंबल उसके ऊपर भी फैला दिया। वो खिसक कर बिल्कुल उसके नज़दीक हो गई तो बेजाद अलवी का दिल अचानक अपना हक वसूलने पर बगावत करने लगा। नरम वजूद की हरारत, तन्हाई, अपने हकूक़ का मुकम्मल एहसास, दिल की प्यासी ज़मीन बारिश के लिए पुकारने लगी तो वो उसे गौर से देख रहा था जो बगैर दुपट्टे के जदीद अंदाज का फिटिंग सूट पहने उसके पहलू में सिमटी थी। वो ज़ब्तो ख्वाहिश के कड़े समंदर से तशना पलट आया। चुपके से उठकर बेड पर लेटकर खुद को समझाने लगा। दूसरे दिन उसकी नज़रें बार बार मंसूरा के दिल नशीन सरापे में उलझ रही थी। रस्म मेहंदी के लिए तैयारियां शुरू थी। पीले रंग का स्टाइलिश सा मेहंदी का ड्रेस पहने वो इधर उधर आ जा रही थी। दूर बैठे बेजाद अलवी की बेकरार निगाहें उसकी अदाओं पर टिकी थी। वो खूबसूरत थी ही इतनी, या बेजाद का मोहब्बत से लबरेज दिल उसे खूबसूरत बनाकर दिखा रहा था। कुछ भी था उसके वजूद से खुशबू का एक महकता रैला उसके दिल में उतर कर ठहरा तो अनजानी सी ख्वाहिश पैदा होना शुरू हो गई। वो घबरा कर उठा। कहाँ चले? नसीर ने उसे पूछा तो कसरमंदी से बोला, सर भारी और तबीयत बेचैन हो रही है, ज़रा आराम करूँगा। ओके तुम चलो, तुम्हारे लिए टैबलेट्स और चाय भिजवाता हूँ, नसीर ने फिक्रमंदी से उसे कहकर मुलाजिम को आवाज़ दी। मंसूरा थी, बेसाद की तबीयत ख़राब है, तुम खुद जाकर उसे चाय दो, दवा वगैरह देकर आओ। वो अपने कमरे में गया है, खाला ने उसे बताया तो वो फूलों की लड़ियाँ साइमा को थमा कर उठी। लो यार, भाभी आ गई, तुम्हारे सर का दर्द अब भागेगा। उसे अंदर आता देखकर नसीर मायनी खेजी से कहता बाहर की सिम जाने को उठा। मंसूरा दरवाज़ा भीड़कर उसके नज़दीक आए। बेजाद के मोबाइल का सायरन ऑन होने लगा। घर से फ़ोन है, उसने मंसूरा को बताकर मोबाइल कान से लगाया। कुछ देर बात करने के बाद मोबाइल उसकी तरफ किया
پھر وہ چند منٹ زبیدہ بیگم سے بات کرتی رہی۔ خدا حافظ کہہ کر موبائل آف کر کے بہزاد کی سمت بڑھایا۔ ایک لمحہ کی بات تھی، اس کا ہاتھ بہزاد کے مضبوط ہاتھ میں لرز رہا تھا اور اس کے چہرے پر آنکھوں میں رقم خواہش پڑھ کر وہ اٹھنے لگی تو ہلکا سا جھٹکا دے کر بہزاد نے اس کو اپنے پاس کیا اور اس کے مردانہ وجود کی گرمی منصورہ کو پگھلانے لگی۔ چھوڑ دے مجھے، وہ غصے اور تیش سے بولی تو بہزاد الوی کا شوق مزید شدت سے بڑھا۔ اس کے کان پر ہونٹ رکھ کر وہ اس سرگوشی میں بولا تھا، میری بے اختیاریوں پر بند نہ باندھو۔ وہ بے اختیار مچل کر اس حصار کو توڑنے لگی۔ نہیں منصورہ، اب نہیں، بہت ضبط کیا میں نے خود پر، بہت روکا ہے، مگر اس وقت مجھے خود پر قابو نہیں رہا۔ مجھے تمہیں چھونا ہے، پانا ہے، یہ میرا جائز حق ہے، مجھے روکنے کی کوشش نہ کرو۔ اس کا بے تاب و پیاسا دل بے قابو ہوا۔ منصورہ کے وجود پر اس کا حصار مزید تنگ ہوا تو وہ رو دی۔ آج نہیں، پلیز آج نہیں، میرے دل کو تو ٹھہرنے دے، مجھے خود کو سنبھالنے دے، حالات سے سمجھوتا تو کر لینے دے۔ آگ سی جل رہی تھی اس کے اندر۔ بہزاد الوی کا قرب، اس کی جاذب شخصیت، اس کی توجہ پاگل کر دینے والی تھی اور اسے پتہ چل رہا تھا کہ اس شخص کا جادو سر چڑھ کر بولنے والا ہے۔ آئی لو یو منصورہ، آئی لو یو سو مچ، ریئلی آئی لو یو۔ پلیز بہزاد، آپ کو اس رب کا واسطہ جس نے آپ کے دل میں میرے لیے محبت پیدا کی، ہمیں ایک مقدس بندھن میں باندھا، مجھے چھوڑ دے۔ اور بہزاد الوی کے بازو یخلق بے جان ہو کر پہلو میں گر گئے۔ کیا کمی ہے مجھ میں؟ کیوں ترسا رہی ہو اتنا؟ کیوں واسطے ڈال دیتی ہو، کبھی محبت کے، کبھی خدا کے؟ منصورہ، میں تو تم سے محبت کر کے گناہ گار ہوا، اور تم کس کے لیے گناہ گار ہو رہی ہو؟ تم نے کبھی کسی سے محبت نہیں کی، تو پھر وہ کون ہے جس کی خاطر اپنا آپ شوہر سے بھی بچا رہی ہو؟ کیا تمہیں میری آنکھوں کی طلب، دل کی پکار، میرے وجود کی گرمی کچھ نہیں تڑپا رہی؟ میری محبت کیوں نہیں جاگ رہی تمہارے اندر؟ کیوں بھاگ رہی ہو مجھ سے؟ میری آنکھوں میں دیکھو، کیا تمہیں کچھ نظر نہیں آ رہا ان میں؟ مجھ سے لڑکیاں کہتی تھی کہ میرے اندر ایسا سحر ہے جو مقابل کو مدہوش کر دے، میری قربت بھڑکا دیتی ہے وجود کو۔ میں تمہارا شوہر ہوں، تم سے محبت کرتا ہوں، وہ محبت روئے زمین پر آج تک کسی نے کسی سے نہ کی ہوگی۔ اسی محبت اور شدت سے تمہیں چھوتا ہوں تو تمہیں کچھ نہیں ہوتا؟ بہزاد الوی نے اس کے دونوں شانوں پر ہاتھ رکھ کے تو منصورہ واحدی کے آنسو بے قابو ہو کر نکلے۔ وہ سر اس کے سینے پر ٹکا کر روتی چلی گئی۔ مجھے بہت کچھ ہوتا ہے بہزاد، میں کسی صحرا کی مانند جھلستے اور تپے ہوئے تمہاری محبت کی بارش کو خود پر برسنے کے لیے بے تاب و بے قرار دیکھتی ہوں، تو میرا دل چاہتا ہے اس بارش میں تعمر بھیگتی رہوں، تمہاری تمام بے تابیاں، بے چینیاں اپنے اندر اتار لوں، لیکن یہ صرف لمحہ بھر کا فسوں ہوتا ہے۔ پھر فیصل عباس کی لاش، عمیر کا خون آلود وجود، سراخوں کے پیچھے کھڑے ابو، سب کچھ یاد آ کر ہر احساس پر حاوی ہو جاتے ہیں۔ تم اور تمہاری محبت، تمہاری خواہشیں مجھے پھر نفرت انگیز لگنے لگتے ہیں، اور وہ محبت جو بہت آہستہ سے تمہارے لیے میرے اندر جڑیں پھیلا چکی ہے، اسے میں مار دیتی ہوں۔ تم تو مجھ سے اتنی محبت کرتے ہو، مجھے اس کرب سے نکال دو، مجھے سکون دے دو۔ وہ بنجر ہو گیا لمحوں میں۔ منصورہ واحدی کا مدہوش وجود اس کے بازوؤں میں جھول رہا تھا اور بہزاد الوی کے اندر اس کے زہر آلود لفظوں نے دھند اتار دی تھی۔ کیا کوئی کسی سے اتنی نفرت بھی کرتا ہے جو تم نے کی، اور کیا کوئی کسی سے اتنی محبت بھی کرتا ہے جو میں نے کی؟ تم مجھے فیصل عباس کا قاتل، عمیر کی موت کا ذمہ دار سمجھتی ہو، اپنے ابو کی تمام کہانی جو جانے کیا ہے حقیقت میں سب مجھ پر ڈال رہی ہو۔ میں کیسے تمہارے دل کو راہ سجاؤں؟ کس سے کہوں کہ وہ تمہارا دل میری طرف سے صاف کر دے، مجھے ہر الزام سے بری کر دے؟ منصورہ واحدی، بہزاد الوی تو اتنا گناہ گار بندہ ہے کہ اس نے سجدوں میں تم کو مانگا تھا، وہ جو نماز پڑھنا بھول چکا تھا، تمہاری محبت میں خدا کے آگے جھکا بھی تو نماز میں سجدہ ریز ہو کر بجائے خدا کی وحدانیت کا اقرار کرنے کے وہ تم کو مانگ رہا تھا۔ میں تو خدا کو بھی ناراض کر چکا ہوں، اب کس سے مانگوں تم کو؟ وہ دراڑیں جو تشنا پا سفر سے اس کی روح پر پڑ چکی تھی، دل میں شگاف ڈال چکی تھی، سسک پڑی۔ نیند کہیں دور چلی گئی تھی۔ وہ مصلے پر بیٹھا روتا رہا، اپنے گناہوں خطاؤں پر آنسو بہا کر دعا مانگتا رہا، توبہ کرتا رہا، یا اللہ، یہ لڑکی میری واحد خوشی ہے، مجھے اس کی محبت عطا کر دے، پھر چاہے ساری عمر مجھے کچھ نہ ملے، میں تو عمر شکوہ نہ کروں گا، مگر مجھے اس کے قابل بنا دے۔ تو بڑا رحیم و کریم ہے، تیرے در سے گناہ گار بھی خیر پا کر ہی اٹھتا ہے، تو مجھے مایوس نہ لوٹانا۔ اگر میں نے اپنی اس گناہوں سے لتڑی زندگی میں ایک بھی نیکی کی ہے جو تجھے اچھی لگی، ایک بھی اچھا کام کیا جس سے تو خوش ہوا، تو یا رب العالمین مجھے اسی اچھائی و نیکی کے طفیل صرف منصورہ واحدی دے دے، مکمل سپردگی و احساس چاہت سمیت مجھے اس کا بنا دے، اس کو میرا کر دے۔ مجھے اس لڑکی کے سوا کچھ بھی تو نہیں چاہیے۔ تو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، اپنے بندوں سے شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اے وہ ذات پاک جو اپنی مخلوق پر مہربان ہے، ان کی ضروریات سے باخبر ہے، تو مجھ پر لطف و مہربانی فرما۔ اے لطیف، اے علیم، اے خبیر،
तुम ने इस शख्स से नफरत की है, जिस शख्स जो खुदा से सिर्फ और सिर्फ तुमको मांग रहा है। ये इतना अच्छा शख्स इतना बुरा क्यों बनाता? इंसान को सिर्फ अच्छा होना चाहिए या बुरा? किसी शख्स को बैक वक्त अच्छा बुरा नहीं होना चाहिए। मंसूरा वाहिदी ने सजदे में गए हुए बेहजाद को देखा और आंसू मज़ीद तेज़ रफ्तारी से रवा हो गए। वो शादी से वापस आ गए थे। अदनान ने निम्रा के लिए प्रपोज़ल भिजवाया था और मंसूरा ने अदनान की भरपूर फेवर में वोट दिया था। निम्रा और अदनान का निकाह हो गया। रुखसती निम्रा का बीकॉम कंप्लीट होने के बाद करार पाई थी। उमैरा एक दिन अचानक मंसूरा से मिलने चली आई थी। अदनान भी पहुंच गया तो बेहजाद बतौर ख़ास उनके लिए ऑफ करके घर आया था। यार तुम तो बिल्कुल संजीदा मिजाज हो गए हो, ज़रा भी पहले जैसे नहीं रहे। अदनान ने बेहजाद को देखा तो मंसूरा और उमैरा ने भी उसे देखा। वो धीरे से मुस्कुराता बिलाशुबा ज़बरदस्त लग रहा था। यार पहले भी तुम्हें एतराज़ था, कैसा क्यों? मैं ज़िंदगी को संजीदगी से क्यों नहीं समझता? वैसा हूँ तो तुम पहले जैसा बनाने पर तुले हो। मेरा ये मतलब ही नहीं होता था कि तुम हंसना मुस्कुराना भूल जाओ, तुम तो डल हो गए हो। मंसूरा खामोशी से उन्हें सुनते हुए कहीं और देख रही थी। वह अभी तक मंसूरा वाहिदी को देख रहा था जिसका चेहरा भीगा हुआ था और वो झटके से उठकर वहाँ से चली गई थी। उमैरा उसके पीछे उठकर चली आई। क्यों करता है ये मुझसे इतनी मोहब्बत? क्यों इसके देखने पर बोलने पर दिल खिंचा जाता है? इसकी सिमत मेरी नफ़रत ढलने लगी है। मैं इससे मोहब्बत नहीं करना चाहती मगर मुझे इससे मोहब्बत हो गई है। तमाम तरी एहतियात और नफ़रत के बावजूद मैं बेहजाद अलवी से मोहब्बत करने लगी हूँ। वो उमैरा के कंधे पर चेहरा टिकाए बोली और सब कुछ बताती गई। ओह माय गॉड मंसूरा, तुमने इतने खूबसूरत दिन बेकार के झगड़े और बेमायनी इल्ज़ामात की नज़र कर दी। इतना अमीर शानदार और चाहने वाला बंदा तुम्हें मिला, तुम मुझसे भी मोहब्बत ना कर सी? पागल और अहमक लड़की, तुमने तो अपनी फैमिली से भी नाराज़ होकर शादी के बाद मिलना छोड़ दिया था। और ना तुम ये हकीकत बहुत पहले जान जाती कि उमैर एक कमसिन बच्ची को अपने मोटर साइकिल के सामने आ जाने पर बचाते हुए हादसे का शिकार हुआ था और फैसल अब्बासी को गोली सियासी तंजीम के किसी बंदे ने मारी थी। वो किसी और को कत्ल करना चाहता था मगर फैसल अब्बास अचानक सामने आकर मारा गया। तुम्हारे अब्बू के मामले में भी बेहजाद अलवी बिल्कुल मुलविस नहीं, वो बिल्कुल बेकसूर है। बल्कि उमैर और फैसल अब्बास के घराने की वो मुसलसल मदद करता रहा है किसी न किसी ज़रिए से। ये दोनों इसी गुनहगारों बदकार शख्स की वजह से जीने के काबिल बने हैं। आज मुझे दुख हो रहा है ये सब जानकर। काश मैं शादी के बाद तुमसे राब्ता बरकरार रखती तो तुम पर सच्चाई बहुत पहले वाज़ेह हो जाती। बहुत गलती की है तुमने बेहजाद अलवी की मोहब्बत उसके बड़े हाथ को झटक कर। तुम्हारी वजह से वो ज़िंदगी को समझने राह मुस्तकीम पर चलने के काबिल हुआ था। कहीं तुम्हारी नफ़रत हद से बड़ी बेगानगी उसे दोबारा इन्हीं रास्तों का मुसाफिर न बना दे। उसे रोक लो मंसूरा, वो बहुत सच्चा होकर बहुत शिद्दतें लेकर तुम्हारे पास आया था। अगली बार मैं आऊँ तो तुम दोनों नॉर्मल हंसती मुस्कुराती ज़िंदगी गुजारते नज़र आओ। उमैरा तलकीन करती जाने के लिए उठी। वो रोती रही, पशमानियों ने दामद से जहन माऊफ हो रहा था। जो कुछ मैंने तुम्हारे साथ किया वो काबिल माफ़ी नहीं है बेहजाद। मुझे आज बुरा लग रहा है। अपना वजूद तुम्हारी मोहब्बत और शिद्दत, तुम्हारी ज़ात में छुपी सच्चाई ने आज मुझे तही दामन कर दिया। मैं तो खुद को बहुत समझदार और नेक समझती थी, तुम तो इतने बुलंद दर्जे पर फाइज थे कि मैं कुछ भी न थी, एक कम माया हस्ती जिसे तुमने चाहकर बाइज्जत बना दिया। कब इख्तियार था मुझे कि तुम्हें सज़ा या जज़ा सुनाऊं? मैंने कब कर दिया? मैंने क्या कर दिया? खुद अपनी राहें खोटी कर दी। बेहजाद अलवी बेखबर सो रहा था। उसने रो रो कर बुरा हाल कर लिया था। कितनी बार ये मेरी तरफ आया था और मैं धुतकार देती थी। क्या इतनी ज़्यादा चाहत करने वाला शख्स बददिल होकर मुझे छोड़ तो नहीं देगा? आखिर इंसान है, कब तक खुद को नज़रअंदाज करवाएगा? उसे अपनी ज़्यादतियाँ याद आई, उसकी बार बार की गई नवाजिशें। दिल दर्द से फटने लगा। सुबह उठी तो ज़ुबैदा बेगम ने सुर्ख आंखें मुतरम चेहरा देखकर चौंक कर पूछा, क्या हुआ तुम्हें? बेहजाद ने कुछ कहा तो मुझे बताओ, मैं उसके कान खींचती हूँ। ये वो औरत है जिसने अपनी ममता का वास्ता देकर मुझे पाबंद किया था कि मैं उसके बेटे को सीधी राह पर रखूं, लेकिन मैं पिछले 10 माह से उसके बेटे को अजाब पर अजाब दे रही हूँ। उसने दिल में सोचा तो आंसुओं की रवानी में कुछ और इजाफा हो गया। इतना रो जा रही हो, बात तो बताओ, हुआ क्या है? अब वो वाकई परेशानी से हवास भागता हो गई। वो मुझसे नाराज़ हो गए, उसने अटक अटक कर कहा तो एक गहरी सांस उनके सीने से बरामद हो गई। इतनी सी बात है, तुमने तो मेरी जान निकाल दी थी। वो तुमसे इतनी ज़्यादा मोहब्बत करता है, ज़्यादा देर नाराज़ नहीं रह सकेगा। तुम खुद को मुतमईन रखो। वो उसे समझाने लगी, गलती मेरी है जिसकी वजह से वो नाराज़ हुए हैं। मानेगी नहीं? अच्छा उसे आने दो, मैं उससे बात करती हूँ। नहीं आप बात ना करने वरना वो मज़ीद खफा होंगे कि मैंने आपको क्यों बताया। मैं खुद उन्हें मना लूँगी। वो जल्दी से बोली तो ज़ुबैदा बेगम शरारती अंदाज में हंसी।
دل سے گرد صاف ہوئی تو نہا خانوں میں پوشیدہ محبت نے جھوم کر سر اٹھایا۔ وہ اب اس کی توجہ چاہت کی منتظر رہنے لگی، مگر بہزاد علوی اب کترایا ہوا ہی نہیں، بدلا ہوا بھی تھا۔ لڑکیوں کے رنگین آنچل ایک بار پھر اس کے گرد لہرانے لگے تھے۔ گھر پر آنے والی بے وقت نسوانی کالز جو وہیں ریسیو کرتی اسے زج کرنے لگی۔ وہ ٹائم پر گھر آنے کے بجائے 1 بجے آنے لگا۔ پورا مہینہ وہ یہ معمولات دیکھتی رہی۔ ایک دن اس کے ضبط کی حد ہو گئی۔ وہ ٹیرس پر ٹہل رہی تھی، تنہائیوں بے چینی سے گھبرا کر، جب بہزاد کی مرسیڈیز گیٹ کے باہر رکی۔ اس کے پاس ایک اور کار تھی۔ وہ نیچے اترا تو دوسری کار سے بھی ایک الٹرا ماڈرن لڑکی اتری۔ بہزاد نے ذرا جھک کر کچھ کہا۔ دونوں ہنسنے لگے، پھر وہ اپنی کار میں بیٹھ کر اسے ریورس کرنے لگی۔ مرسیڈیز پورچ میں رک گئی تھی۔ بہزاد اندر آ رہا تھا۔ منصورہ آپے سے باہر ہو گئی اسے دیکھ کر۔ کہاں تھے آپ اس وقت اب تک؟ یہ وقت ہے گھر آنے کا؟ بیڈ روم میں آتے ہی وہ یہ جملہ سن کر ٹھٹکا تھا اور جواب دیے بنا آگے بڑھا۔ بتاتے کیوں نہیں؟ کدھر تھے آپ؟ کب سے میں کالز کر رہی تھی، آفس سے بھی غائب، موبائل بھی آف رکھا تھا۔ کر کیا رہے تھے؟ یہ بیویوں والے انداز و تفشیش نہ اپناؤ۔ میں کہیں رہوں تمہیں مطلب؟ بیوی ہوں میں تمہاری، یہ حق بنتا ہے میرا کہ آپ کی سرگرمیوں سے باخبر ہوں۔ اچھا، وہ استہزائی ہنسا۔ بیوی والے حقوق تو ازبر ہیں۔ بیوی صاحبہ یہ تو بتائیے، بیوی ہونے کا فرض کب نبھایا تھا؟ وہ جانتی تھی کبھی نہ کبھی اس سوال کا سامنا ہوگا، اور اب یہ سوال سامنے آیا تو وہ شرمندگی سے دوچار تھی، اور اسی شرمندگی کو مٹانے کے لیے بولی، وہ کون تھی؟ بہزاد فوراً حیران ہوتا ہوا پلٹا تھا۔ تمہیں یہ پوچھنے کا کوئی حق نہیں۔ میں کسی لڑکی کے ساتھ گھوموں پھروں، جب تم نے مجھے دھتکار دیا تو یہ جیلسی کس لیے؟ میں یہ تماشا برداشت نہیں کر سکتی۔ یہ سب کر کے آخر آپ ثابت کیا کرنا چاہتے ہیں؟ محبت میں تو سنا تھا انسان شیئر نہیں کر سکتا، نفرت میں یہ انوکھی اصطلاح کہاں سے لے لی تم نے؟ وہ بڑے اطمینان سے دونوں بازو سینے پر باندھے دیوار سے ٹیک لگائے اسی کو دیکھ رہا تھا جو بہت الجھی ہوئی لگ رہی تھی۔ میں نے بہت زیادہ صبر و ضبط کیا ہے، اب خود پر اپنے جذبوں پر بند نہیں باندھ سکتا۔ آخر کہیں تو مجھے جانا ہی تھا، تمہارے مقابل کسی کو لاؤں؟ جب تم مجھ سے انسیت نہیں رکھتی تو روک کیوں رہی ہو؟ میرے مقابل لانا ہی تھا تو کسی خاندانی عورت کو لاتے۔ ایک ماڈل گرل میرے مد مقابل لا کر آپ میری توہین کر رہے ہیں، اور جو توہین تم 11 مہینے سے میری مسلسل کر رہی ہو، اس گزرے سال میں کئی بار میرے جذبات کو ٹھیس پہنچائی، میری محبت کو رد کیا، میرے بڑے ہاتھ کو جھٹکا، میری خواہشوں پیش قدمی کو روکا۔ تم چاہتی ہو کہ میں تمہاری سونپی گئی نفرتیں کسی تمغے کی طرح سجا کر زندگی تیاگ کر لوں، تاعمر تمہارے عشق میں پاگل ہو کر تڑپتا پھروں؟ نہیں، میں تم سے جتنی بھی محبت رکھوں، مرد اور عورت کا رشتہ آگ پانی کا ہے، آگ جو بجھنے کے لیے پانی کو ترستی ہے اور پانی نہ ملے تو اور بھڑکتی ہے، اور تم نے میرے اندر بھڑکتی آگ کو پانی ڈال کر ٹھنڈا کرنے کی بجائے اسے بھڑکتے الاؤ میں بدل دیا۔ اب اس الاؤ میں کسی باہر کے چشمے سے پانی لے کر بجھا رہا ہوں تو تم جھگڑا کر رہی ہو۔ تم کون سا مجھ سے محبت کرتی ہو؟ ایک بدکارو گناہ گار شخص کو اپنے قابل کب سمجھتی تھی تم؟ مجھے بھٹکنے دو۔ نہیں بہزاد، ایسے نہ کہو۔ وہ کچھ کہنا چاہ رہی تھی تو وہ ہنس کر اسے دیکھنے لگا۔ 1 سال پہلے آج ہی کی تاریخ میں تم نے مجھے سنایا تھا اور میں سنتا رہا تھا۔ آج تم خاموش رہو، میں تمہیں ایک کہانی سناتا ہوں۔ بہزاد علوی ایک بگڑا ہوا رئیس زادہ تھا۔ اسے برائی اور بے روی میں بہت اٹریکشن محسوس ہوتی تھی۔ اسے تجربے کرنے کا شوق لاحق تھا۔ اس نے اپنی زندگی کے ساتھ بھی ایک تجربہ کر لیا۔ اس کو چارمنگ پرنس کہا جاتا تھا۔ کیمپس میں اس چارمنگ اور روڈ لڑکے کو ایک خوبصورت اور مغرور لڑکی سے محبت ہو گئی۔ وہ جو کسی کو کچھ نہ سمجھتا تھا اس کو حاصل زندگی سمجھ بیٹھا، اور بہت جدوجہد کے بعد اس لڑکی کو اپنی زندگی میں لے تو آیا، مگر اس کے دل میں جگہ نہ بنا سکا۔ بہزاد علوی جیسا ہینڈسم اور زبردست بندہ ہر جگہ جیتتا رہا، مگر دل کے معاملے میں ہار گیا۔ اس کی پرسنالٹی، اسمارٹنس، دولت، قربت، محبت، کچھ بھی تو اس لڑکی کو راغب نہ کر سکا۔ وہ جس نے وقت کی دیوار گرا کر اسے ڈھونڈا تھا آج بھی اس سے صدیوں کے فاصلے پر کھڑا ہے۔ اس کا دل آج بھی خالی، اس کی طلب اس وقت بھی تشنا ہے، اس کی روح اسی طرح بے قرار اور آرزو اب بھی پیاسی ہے۔ وہ برائیوں سے توبہ کر کے بڑے مان کے ساتھ سچے دل سے منصورہ واحدی کی طرف آیا تھا، مگر منصورہ واحدی، تم نے اس کو ٹھکرا دیا۔ تم بہت ناز کرتی ہو خود پر، اپنی نیکی و پارسائی پر۔ تم ایک شخص کو راضی نہ کر سکی، کیا خدا کو راضی کر پاؤ گی؟ وہ آندھیوں کی زد میں ششدر اور خوفزدہ تھا۔ اسے استجاب امیز بے چین یقینی سے دیکھ رہی تھی۔ اسے بہزاد علوی پر پیار آ رہا تھا ٹوٹ کر۔ وہ اسے ٹوٹا ہوا شکستہ نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ مجھے تم سے محبت ہے، تمہاری ضرورت ہے، مگر تمہیں مجھ سے محبت میری ضرورت نہیں۔ تمہاری طلب کا سفر بہت لمبا، کڑا اور تھکن امیز ہے، اور تم نہیں جانتی منصورہ کہ 2 بوند پیاس سفر کی طلب و شدت کو اور بھڑکا دیتی۔ میں تھک چکا ہوں، اس کھیل کو روک دو، یہ تماشا بند کر دو۔ تم جہاں چاہو جاؤ، جہاں چاہو رہو، اور جانے سے پہلے مجھے بس ایک بار اپنا لمسے مسیحا دے دو۔ صرف ایک بات کہہ دو کہ تم بھی مجھ سے محبت کرتی ہو۔
آج 18 مارچ ہماری شادی اسی تاریخ کو ہوئی تھی۔ یہ دن مجھے بہت عزیز ہے۔ تمہارے حوالے سے میری چاہت کو پذیرائی بخش کر امر کر دو یہ دن، یا پھر میری یادداشت گم کر دو، میرا ذہن مغفل کر کے چابی کسی کھائی میں پھینک دو، کچھ کرو، مجھے اس طلسم سے رہائی دے دو، تم چلی جانا۔ بہزاد الوی نے بہت بے بس ہو کر اسے کہا تو وہ اس کے دونوں ہاتھ تھام کر چومنے لگی، دیوانہ وار اپنی محبت کا لمس اسے عطا کرنے لگی، کس طرح اس پیاسے شخص کو سراب کر رہی تھی۔ تم سے میں دور نہیں رہ سکتی، تمہارے دل کے سوا کہیں میرا ٹھکانہ نہیں، میری ہر خوشی منزل کا ہر راستہ یہی ہے، تمہاری محبتوں پر منصورہ واحدی کا ہر لمحہ، ہر قطرہ و لہو، ہر سانس قرض دار ہے۔ جو گزر گیا اس پر مجھے معاف کر دو، میری غلطیوں کو بھلا دو، تمہاری اب سے شروع ہونے والی زندگی صرف میری محبتوں، تمہاری چاہتوں سے عبارت ہوگی، تمہارا ہر راستہ میری محبت سنوارے گی۔ رندے لہجے سے کہتی وہ پہلی بار مکمل سپردگی کے عالم میں اس کے سینے سے لگی تھی۔ بہزاد الوی بے یقینی کی حصار میں قید تھا۔ ان کی ازواجی زندگی کا دوسرا سال بہت دل آویز انداز میں شروع ہوا۔ بہزاد الوی کے پرسکون اور مضبوط حصار میں آنکھیں موندے وہ خوشی کا اصل مفہوم پا کر شانت ہو گئی۔ اس کی آئندہ زندگی یقین، اعتماد، محبت سے عبارت تھی۔ بہزاد الوی کی محبت سے منصورہ واحدی کی محبت، جو زندگی ہے، زندگی کا خون ہے، ایک شدت امیز طلب، جسے مل جائے، جو پالے، وہ منصورہ واحدی کی طرح خوش قسمت بن جاتا ہے، جو اپنے محبوب شوہر کو چاہت سے دیکھ کر سوچ رہی تھی، میں زرد موسمِ درد سہ کر گلاب لمحے بھلا چکی تھی، میں سرد ہاتھوں کے سرمئی دکھ سراب لمحوں میں رکھ رہی تھی کہ آج اس نے پرانے موسم میری ہتھیلی پر رکھ دیے ہیں، وہ سارے ریشم گلاب لمحے میرے مقدر میں لکھ دیے ہیں۔ تو جناب یہ تھا آج کا ناول، ہوپ فلی کہ آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا اور آپ لوگوں نے انجوائے کیا ہوگا۔ تو اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، اور ہو سکتا ہے کہ میں اس کی ریلز بناؤں اور ریلز دیکھنے کے بعد آپ لوگ آئیں، تو آئندہ بھی آپ لوگ بہت ساری ریلز دیکھ کر شاید اس ناول کو دیکھیں، سنیں، پڑھیں۔ تو جو ریلز میں اپلوڈ کر رہی ہوں، میں کوشش کروں گی کہ جو بھی میں ناول اپلوڈ کیا کروں، مجھے جو بہت اچھا لگا، بہت سارے ایسے ناولز ہوتے ہیں جو اچھے لگتے ہیں بٹ آپ لوگوں کو اندازہ نہیں ہوتا، کیونکہ سم ٹائمز کہانی بہت اچھی ہوتی ہے، سم ٹائمز بہت بورنگ ہوتی ہے، سم ٹائمز نارمل ہوتی ہے، تو ہر سٹوری تو میں نہیں بتا سکتی۔ میں اپنی پوری کوشش کرتی ہوں کہ اچھے سے اچھے ناول ہی آپ لوگوں کو دیا کروں، پھر بھی کمی بیشی تو ہو ہی جاتی ہے۔ یہ ناول بہت اچھا لگا، بہت اچھی سٹوری تھی اس کی، اور یقیناً آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا۔ تو جو بھی میں ریل اپلوڈ کروں گی تو انسٹاگرام پر یا جہاں بھی آپ لوگوں کو ملے گی تو اس کا کہیں نہ کہیں میں بتا دیا کروں گی، سٹوری کا نام، یا کہیں بھی ڈسکرپشن میں موجود ہوگا، کمنٹس میں ہوگا، انسٹاگرام میں پن کر دیا کروں گی۔ تو اس طرح سے میں کوشش کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کے لیے جتنی زیادہ آسانی ہو سکے کروں۔ تو اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں کسی اور اچھے سے ناول کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔